حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، معزز و مکرم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد انور نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، نہایت ہی واجب الاحترام انتظامیہ جامع مسجد حاضہ و منتظمین محفل اور قرب و جوار اطراف و اکناف دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم سب ایک بار پھر ماہ رمضان مبارک کی اس 27ویں مبارک شب میں کلام پاک کی تکمیل کے موقع پر جو انعقاد پذیر ہے، اس محفل پاک میں ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کو، اس نشست کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے۔ اس سے پہلے ہماری ایک نشست ہو چکی ہے۔ محترم المقام میرے برادر مکرم محترم حافظ محمد شکور بیگ صاحب، انہوں نے نماز تراویح میں کلام پاک سنایا۔ آج نماز تراویح میں کلام پاک مکمل ہوا۔ جن لوگوں نے ختم پاک میں حصہ لیا، میں نے ان کا تقریباً فرداً نام لے کے ذکر کیا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ جتنے بھی دوستوں نے جو کسی کی خدمات تھی، سب کا ہم نے ذکر کیا۔ جنہوں نے سماعت کی، حافظ صاحب ماشاءاللہ ہر سال قرآن پاک سناتے ہیں۔ اس سال ان کے بیٹے حافظ حسن شکور صاحب نے کلام پاک کی سماعت کی ہے، انہوں نے سنایا اور بیٹے نے سماعت کی ہے۔ اور محترم حاجی سعید اقبال صاحب، ان کے بیٹے حافظ حمزہ صاحب، انہوں نے بھی ساتھ سماعت کی ہے۔ تو یہ ہماری ایک نشست اس سے پہلے بڑی عظیم الشان نشست ہماری ہو چکی ہے۔ ہم نے جتنے لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اذانیں پڑھتے ہیں، مسجد کھولتے ہیں، مسجد کی صفائیاں کرتے ہیں، کلام پاک سنایا ہے، سنا ہے، سب کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوستوں کے تعاون سے بہت خدمت کی۔ ان کے پروٹوکول اور عزت افزائی کے لیے بڑا پیارا پروگرام ہوا۔ آپ چونکہ سب دوست اب آئے ہیں، اور پھر میں نے سب کا فرداً ذکر کیا جن کے تعاون سے۔ ایک میرے دوست، میرے بھائی محترم میاں عتیق صاحب، ان کا نام میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ وہ کویت میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہاں رہ کر بھی وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے، ختم شریف میں حصہ لیتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں آپ سب دوستوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے میں عاجز کی حوصلہ افزائی کی، اس محفل کو رونق بخشی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں سعادت اور بخشش کا موجب بنائے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے والکاظمین الغیظ۔ اللہ کے جو متقین بندے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اس پر میں یہ آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں، میں نے بڑی محنت کی، بہت پڑھا، میں نے اس کو پڑھتا رہا، لکھتا رہا، ترتیب دی۔ میری دوستو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ ایک بہانہ ہے
बाबरकत रातों में सब मस्जिदों में महफिल होती हैं, लोग जमा होते हैं, नाते पढ़ी, ख़त्म शरीफ पढ़ा, मिठाई बांटी, घर चले गए। मगर हमारी मस्जिद का ये तुर्रा इम्तियाज़ है। आप सब जानते हैं, जब भी शब मिलाद आए, शब मेराज आए, शब बरात आए, शब क़द्र आए, तो इसमें हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कोई ना कोई मैसेज देते हैं, कोई पैगाम देते हैं, तरबियत करते हैं। अखलाकी हमारे अंदर जो गिरावट पैदा हो गई है, कोशिश करते हैं कि वो गिरावट ख़त्म हो। एक बुनियादी बात ज़हन नशीन कर लें, हम में से कई लोग किताबें बहुत पढ़ते हैं, बड़े बड़े आलिम बनते हैं, बड़े बड़े मुफ्ती बनते हैं। हम में से कई लोग बड़े बड़े वज़ाइफ करते हैं, चिल्ले करते हैं, सलासल मशाइख के मुरीद बनते हैं और अपने सिलसिला है तरीक़त के तमाम असबाक़ को पढ़ते हैं, ज़िक्र ख़फ़ी करते हैं, ज़िक्र इसमें ज़ात करते हैं, मुराक़बात करते हैं, शजरा है तरीक़त पढ़ते हैं, दरूद व सलाम पढ़ते हैं। मगर इस सब के बावजूद हमारी रूहानी कोई तरक्की नहीं होती, हमारे लताइफ नहीं खुलते, हमारी रूह के अंदर तहारत लताफ़त पैदा नहीं होती, अरवाह औलिया, अरवाह अंबिया और रूह सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात नहीं होती। दोस्तों, ये बुनियादी राज आप ज़हन में रख लें। मैंने जितना कुछ पढ़ा, औलिया अल्लाह की सोहबतों में बैठा, औलिया व सालिहीन की किताबों को पढ़ा, हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह मेरे उस्ताद और शेख़ रूहानी, मैंने उनको बहुत पढ़ा। मुझे आपसे बहुत फैज़ नसीब हुआ, बड़ा इल्म नसीब हुआ, बड़ा फैज़ नसीब हुआ। मेरी खुद इस आजिज़ की आपने बड़ी तरबियत की है। ये जो मैं इस तरह के मौज़ूआत का इंतखाब करता हूँ, अल्लाह जानता है ये सारी तरबियत है मेरी हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह समझो। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, आप सुनेंगे आज हुज़ूर दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कश्फ़ुल महजूब को पढ़ें, आप रिसाला कुशैरिया को पढ़ें, बाग़ज़ीर बुस्तामी को पढ़ें, ख्वाजा जुनैद बगदादी को पढ़ें। आप सुनेंगे ये चीज़ें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप मोहब्बत से, ज़ौक़ शौक़ से बैठे और अल्लाह ने मुझे बोलने की तौफ़ीक़ और हिम्मत दी, तो इंशाअल्लाह ये सबक ज़िंदगी भर आपके काम आएगा, मौत, कब्र, हशर वाले दिन भी काम आएगा इंशाअल्लाह। आपकी तबीयतों को फ़रहत मिलेगी, आपके दिमाग मुअत्तर हो जाएंगे, आपको अल्लाह ताला की तरफ जाने के लिए एक सिमत और रास्ता नसीब होगा। तो ये सारा फैज़ सूफिया का, औलिया का, सालिहीन का। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मैं ये जो समझा हूँ कि सिर्फ़ पढ़ने से, तस्बीह पढ़ने से, तिलावत करने से, दरूद व सलाम पढ़ने से और मुराक़बे करने से और नफल पढ़ने से मंज़िलें नहीं खुलती। मंज़िलें खुलती हैं जब बंदा अपने तमाम अखलाक़ मज़मूमा को ख़त्म कर दे और उनकी जगह पे अपने अंदर अखलाक़ महमूदा पैदा कर ले। जितने बुरे अखलाक हैं, झूठ बोलना, चुगली करना, गाली देना, फजूल गोई करना, बदनज़री करना, ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएं और इनके बरक्स फिर आगे सच बोलना आ जाए, हाँ जी, ज़ुबान जो है फजूल गोई से रुक जाए, ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र में लग जाए, ज़ुबान लोगों की इस्लाह में, तरबियत में, तबलीग में, अवामिर व नवाही में लग जाए, दिल, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत इन चीज़ों से पाक हो जाए, शर्मगाह की बंदा हिफाजत करे, पेट की हिफाजत करे, फिर आक़ा इस्लाम की सुन्नत की मुताबिकत करे, तक़वा इख्तियार करे, फिर रात को बैठ के पढ़े, फिर मंज़िलें खुलती हैं। सिर्फ़ पढ़ने से मंज़िलें नहीं खुलती। तो ये जो अखलाक़ मज़मूमा हैं जिनकी वजह से हमारी मंज़िलें नहीं खुलती, रूहानी तरक्की नहीं होती, मशाइख़ तरीक़त के साथ जुड़ने के बावजूद
قلبی فتوحات نہیں ہوتی، ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاق مذمومہ ختم نہیں کرتے۔ آج ہم صرف ایک چیز پڑھیں گے، وہ یہ ہے غصہ چھوڑ دینا۔ غصہ، اب صرف یہ ہمارا سبق ہے، اس کے اوپر ہم جتنی بھی دیر گفتگو کریں گے، 10 منٹ کریں، گھنٹہ کریں، سوا گھنٹہ، اللہ کی توفیق سے یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس کے اوپر آپ سنیں گے۔ یہ میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے، جہاں جہاں میں نے پڑھا تھا میں نشان لگاتا رہتا ہوں، جب میں پھر خطاب کرتا ہوں وہ سارا کچھ میں جمع کر لیتا ہوں۔ تو اس کے اوپر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ توجہ کریں، ہمارے معاشرے کے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے۔ غصہ اتنی بری چیز ہے دوستو، اتنی بری چیز ہے، 1 منٹ میں یہ غصہ بنے بنائے گھر اجاڑ دیتا ہے۔ یہ غصہ نفاق پیدا کرتا ہے، دلوں میں قدورت پیدا کرتا ہے، دلوں میں عداوت پیدا کرتا ہے۔ یہ غصہ قتل و غارت گری کرواتا ہے، یہ غصہ طلاقیں دلواتا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت معاشرے میں کتنی زیادہ شرح ہو چکی ہے طلاق۔ اب آپ دیکھیں، طلاق دینے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے، طلاق دینے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ کی اگر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی، اس کا اخلاق درست نہیں ہے، وہ آپ کی عزت نہیں کرتی ہے، وہ آپ کی خدمت نہیں کرتی ہے، وہ آپ کی جائز بات نہیں مانتی ہے، تو طریقہ بتایا گیا، آپ اس کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سرکار کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو تخلیق فرمایا۔ آپ سوئے، آپ کو اونگ لگی، اور آپ کی بائیں پسلی سے اللہ نے اپنی قدرت سے اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ سمجھتے ہیں پسلی سخت ہوتی ہے، آپ اگر اس کو سختی سے موڑنا چاہیں گے وہ ٹوٹ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر پیار سے محبت سے موڑو گے نا، جدھر موڑو گے ادھر مڑ جائے گا۔ اب حکم یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اگر آپ کا نباہ نہیں ہو رہا، آپ کی آپس میں باہم نہیں بن رہی کسی وجہ سے بھی، تو آپ غصے میں آ گئے اور یکدم غصے میں آپ طلاق نہ دے دیں۔ طریقہ بتایا گیا، آپ اس کو سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، طریقے سے سمجھائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھائیں۔ نہیں سمجھتی بڑوں کے پاس لے جائیں، اپنے بڑوں کو کہیں، اس کے والدین کو کہیں، اپنے والدین کو کہیں۔ آپ کے کوئی مرشد شیخ ہیں جس کا اس کے دل میں ادب احترام ہے، اس کے ذریعے سے آپ سمجھوائیں۔ پھر بھی اگر وہ نہیں سمجھتی، آپ اس سے بستر الگ کر لیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ اس سے بستر الگ کر لیں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو 1 طلاق دیں۔ طلاق دینا جائز ہے اگر آپ کی آپس میں باہم مرد اور عورت کی نہیں بن رہی، زندگی کی گاڑی نہیں چل رہی، آپ اس کے ساتھ صحیح تعامل نہیں کر رہے، اس کے حقوق پورے کر نہیں رہے، یا وہ نہیں کر رہی، تو اجازت ہے طلاق کی۔ مگر رسول علیہ السلام نے فرمایا، جائز کاموں میں سے سب سے بری چیز طلاق ہے۔ جب کوئی بندہ عورت کو طلاق دیتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ میرے یہ طریقہ سمجھیں، یا گھر گھر پیغام دیں، آپ کی اگر بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی، بستر جدا کریں۔ آپ نے خود محنت کی، سمجھایا، نہیں بات بنی، بڑوں کو کہا، نہیں بات بنی، آپ بستر جدا کریں، پھر بھی بات نہیں بنی، آپ مجبور ہو گئے، پھر بھی یک لخت 3 طلاقیں نہ دیں، آپ 1 طلاق دے دیں۔ اور پھر دیکھیں، حکم ہے کہ میاں بیوی طلاق دے کے بھی دونوں اکٹھے رہیں۔
اور آرڈر ہے عورت ہر وقت ہار سنگار کر کے رکھے، اور مرد کے لیے حکم ہے وہ بن سور کے رہے، شاید کہ دل آپس میں پھر مائل ہو جائیں۔ آپ کے پاس سوچنے کا 1 مہینہ ہے، آپ سوچیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں، پھر غور کریں کہ یار آپ تو ایک جملہ بول دیں گے اور یہ بیوی اور یہ بچے سب ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گے۔ تو آپ کو 1 مہینہ پورا مل جائے گا سوچ بچار کرنے کا۔ 1 مہینہ آپ نے سوچا، نئی بات سمجھ آئی، نئی بیوی صحیح ہو رہی، نئی رجوع کر رہی، نئی بات مان رہی، مہینے بعد آپ پھر دوسری طلاق دیں، پھر 1 مہینہ انتظار کریں، اور اس میں پہلی طلاق کے بعد اگر آپ رجوع کر لیتے ہیں، آپس میں مل پڑتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، شوہر کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، تو آپ کی وہاں پہ زندگی شادی بچ گئی، میاں بیوی کی زندگی بچ گئی، طلاق نہیں ہوئی، آپ نے رجوع کر لیا، مگر اب آپ کے پاس صرف 2 حق باقی بچے۔ آپ نے 2 طلاقیں دے دی، اور 2 طلاقوں کے بعد مہینہ آپ انتظار کرتے رہے، سوچتے رہے، آپ کے دل آپس میں پھر مائل ہو گئے، آپ نے ایک میں دوسرے سے رجوع کر لیا، آپ کا گھر بچ گیا، سمجھے؟ تو اس طرح آرام سے مہینے بعد آپ طلاق دیں، کتنا وقت مل جاتا ہے سوچنے کا۔ میں نہایت ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس موضوع کا میں نے اس لیے انتخاب کیا، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود کئی لوگوں کا گواہ ہوں جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دی، اور پھر جہاں مسجد میں بیٹھ کے مجھے کہا جی میں نے یہ کہا ہے، میں نے کہا اس سے تو طلاق ہو گئی، پھر وہ جامعہ نعیمیہ گیا، انہوں نے فتویٰ لکھ کے دے دیا، پھر میں نے کچھ دن گزرے تو دونوں میاں بیوی کو موٹر سائیکل پہ بیٹھے جاتے دیکھا، پھر وہ مجھے ملا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو نے تو خود مجھے کہا تھا میں نے طلاق دے دی ہے، تیرے ساتھ 2 دوست گواہ بھی تھے، پھر تو نے مجھے فتویٰ بھی دکھایا، اور اب تو بیوی، اور نہیں میں نے غلط بیانی کی تھی، میں نے تو طلاق دی نہیں تھی۔ بات سمجھیں؟ بعد میں جو اگر آپ زنا کرتے رہیں گے، حرام اولاد پیدا کریں گے، اور وہ اولاد پھر آپ کی نافرمانی کرے گی، آپ گناہ گار ہوں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تحمل سے کام لیں، بردباری سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اس کے اوپر ہم تھوڑی بحث کریں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ علامہ کہتے ہیں اگرچہ انداز بیاں کچھ شوق نہیں، اگرچہ انداز بیاں کچھ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو یہ ایک کوشش ہے۔ پھر یہ جو غصہ ہے، دنیا جہان کے ڈاکٹر ماہر نفسیات اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں غصہ ایک زہر کی طرح ہے، غصہ ایک زہر کی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ غصہ کرتے ہیں، یہ غصے کی وجہ سے کہتے ہیں ان کے ہر وقت اعصاب اور حواس کھنچے رہتے ہیں، ان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ان کو قلبی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر کا مرض ان کو لاحق ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جو لوگ غصہ کرتے ہیں ان کی یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ جو لوگ غصہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ غصہ زہر کی طرح ہے، جب جسم کے اندر خون کے اندر داخل ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی لالگی اور یہ رخساروں کے اوپر اور لبوں کے اوپر جو حسن ہوتا ہے، لالگی ہوتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتنی بری چیز ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان غصے کی وجہ سے نہ بن رہی ہو، شوہر غصہ کر رہا ہو یا بیوی غصہ کر رہی ہو، ہر وقت لڑ رہے ہو، تو کہتے ہیں ان کا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ ہر وقت وہ اور ان کے بچے، گھر والے سارے آگ میں جلتے رہتے ہیں، سمجھے بات؟ اور حتیٰ کہ اس غصے کی یہ تباہ کاری ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے، جو میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کی اولادوں کے درمیان بھی آپس میں محبت نہیں ہوتی، ان کے بچے بھی پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جب پیار نہیں ہوتا تو آگے بچوں کے ماں بہن بھی پیار نہیں ہوتا۔ بیوی سے بچے سیکھتے ہیں وہ شوہر کا ادب کرے، محبت کرے، خدمت کرے، احترام کرے،
تو بیوی نے آگے شوہر کی عزت ادب سکھانا تھا بچوں کو، وہ خود عزت نہیں کرتی تو بچوں نے کہاں سے عزت کرنی؟ اور ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے کہا ہے، ماہر نفسیات ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بندہ غصہ کرتا ہے وہ جلدی مر جاتا ہے، اس کی جلدی موت لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت بری بلا ہے غصہ، اس کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو دوستوں میں سبق شروع کر رہا ہوں، یہ میرا بنیادی مضمون تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی وجہ سے میں اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اندر بالکل برداشت نہیں ہے۔ آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں، کسی کمپنی میں، اوپر جو سینئر ہوتے ہیں وہ ان میں برداشت نہیں ہے، وہ نیچے والوں کو تنگ کرتے ہیں، اگر کوئی آگے سے بول پڑتا ہے 1 منٹ میں ان کو نکال دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بیچارے کے گھر کا کیا بنے گا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ ہاں جی، تو اس کے اوپر آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو گفتگو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے ہم فیض لے کے آگے چلتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آج بہت کچھ سنیں گے صاحب، آپ محبت سے بیٹھیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان کے ساتھ ابلیس کی ملاقات ہوئی، شیطان کی۔ ابلیس نے کہا جی آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، طور پہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کوئی ساڑی بھی سفارش کر دو، کو ہماری بھی سفارش کر دیں کہ ہماری بھی معافی ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے میں وعدہ کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کی سفارش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس کو جا کے کہنا ہماری وہی شرط ہے۔ وہ جائے اور سیدنا آدم علیہ السلام کی قبر انور کے سامنے سجدہ کر دے، ہم معاف کر دیں گے۔ وہ بھی ابلیس تھا، ہاں جی، وَاسْتَكْبَرَ، متکبرین کا سردار اور امام، ہاں جی۔ اس نے کہا لے جدو سامنے آدم ایسی سارے فرشتے سجدہ کر رہے سی، خود رب کائنات موجود، میں ادو نہیں کیتا تو مٹی دے ڈھیر نو کیوں کرا؟ اس نے انکار کر دیا، مگر اس نے کہا کہ اے کلیم اللہ میں سجدہ کروں نہ کروں یہ میری مرضی ہے، آپ نے میرے اوپر احسان کیا، آپ نے میری سفارش کی، تو میں آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے میں بتا کیا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی بدلہ میں یہ دینا چاہتا ہوں، جب کسی بندے کو غصہ آ جائے یا کسی بندے کو شہوت آ جائے، توجہ کرنا میری طرف، کسی بندے کو غصہ آ جائے یا شہوت آ جائے، ان دونوں صورتوں میں بندہ میرے سامنے فٹ بال کی طرح ہوتا ہے، میں جدھر چاہوں کک مار کے لے جاتا ہوں، جو چاہوں کروا لیتا ہوں، میرے ہاتھ میں بندہ موم ہو جاتا ہے۔ تو سرکار آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں بدلہ دینا چاہتا ہوں، کبھی آپ کو کسی کے اوپر غصہ آئے تو سمجھ لینا میں آ گیا ہوں، وہاں سے دوڑ لگا جانا۔ کبھی آپ تنہائی میں خلوت میں ہو اور آپ کو شہوت آ جائے، کسی مرد عورت کے ساتھ آپ تنہائی میں ہوں اور آپ کو شہوت آ جائے، برے خیال آنے لگیں، تو سمجھ لینا کہ میں آ گیا ہوں، وہاں سے دوڑ لگا دینا۔ سمجھے بات؟ اور تیسری بات اس نے کہی کہ جب کوئی بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو میں بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، اس کے گھر بار کی محبت، اس کے کاروبار، مال و متاع، ہر چیز کی محبتوں کی سنگلیاں لے کے، زنجیریں لے کے اس کے پاؤں کو جکڑ دیتا ہوں۔ جب آپ کبھی اللہ کی راہ میں نکلنے لگے اور دل بیوی کی طرف جائے، بچوں کی طرف خیال جائے، تو حضور ادھر دھیان نہ کرنا، سمجھنا میں آ گیا، میری کارستانی ہے، نس جانا، یہ سعادت تو محروم نہ رہنا۔ سمجھے بات؟ یہ ابلیس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پیغام مل گیا کہ کبھی بندے کو غصہ آ جائے، شہوت آ جائے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں غصے میں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کسی پر زیادتی نہ ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے۔ یہ آگے آئے گا، حضور علیہ السلام نے سارا طریقہ سمجھایا ہے۔
آپ یا اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں یا خود وہاں سے ہٹ جائیں، بس اس کا بہترین علاج ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ غصے کے وقت اپنے غصے کو روک لیتا ہے، اور یہ بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی غصہ حرام ہے، کہتے ہیں نا، یہ بات کہنا غلط ہے۔ بعض صورتوں میں غصہ چاہیے بھی، بعض صورتوں میں، اب آپ کے سامنے کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ کو غصہ ہی نہ آئے، آپ کے سامنے کسی ماڑے بندے پہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، آپ کو غصہ ہی نہ آئے، آپ کے سامنے کوئی فسق و فجور کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب کو غصہ ہی نہ آئے، نعوذ باللہ آپ کے سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی برا لفظ بول دے، کوئی گستاخی کرے، آپ کو غصہ ہی نہ آئے، رب کائنات کی عزت و شان کے بارے میں کوئی بے ادبی کرے، آپ کو غصہ ہی نہ آئے، پھر تو آپ کا کچھ بھی نہ بچا، آپ برباد ہو گئے۔ تو بعض صورتوں میں غصہ چاہیے بھی، آپ جہاد میں ہیں، دشمن سے آپ لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، وہاں غصہ چاہیے، غصہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے لڑیں گے؟ تو بعض صورتوں میں غصہ چاہیے بھی، یہ نہیں کہا کہ غصہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ بات بات پہ ایسے غصہ کر لینا، بات بات پہ بگڑ جانا، بات بات پہ اگلے کو نقصان پہنچانا، یہ چیز غلط ہے۔ آگے اس کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں، بچے جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں، طالب علم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں یا ملازم ہوتے ہیں، ان پر کسی غلطی کی وجہ سے غصہ آتا ہے تو کس طرح سزا دینی ہے، کتنی سزا دینی ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو غصہ آیا اور اس نے اپنے غصے پہ صبر کیا، غصے کو قابو کر لیا، ضبط کیا، کنٹرول کر لیا، غصے کو، اپنے غصے کو روک لیا، حالانکہ وہ چاہتا تو اپنا غصہ پورا کر نکال سکتا تھا، مگر فرمایا اس نے اپنے غصے کو روک لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنے اس بندے سے اپنا عذاب روک لے گا، اس بندے سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک لے گا، جو غصے کو روک لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ پھر میں نے جیسا عرض کیا کہ بعض صورتوں میں غصہ چاہیے بھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس بندے کو غصے والی بات پہ غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے۔ غصے والی بات پہ جس بندے کو، جس طرح میں نے کتنی چیزیں گن کے بتائیں، بعض چیزوں پہ غصہ آنا چاہیے، بعض چیزوں پہ غصہ آنا جائز ہے، وہاں اگر غصہ نہیں آتا تو فرمایا وہ گدھا ہے۔ غصہ آنے والی بات پہ جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے۔ اور آپ کسی سے ناراض ہو گئے اور وہ آپ کو منا رہا ہے، آپ سے معذرت کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اور آپ اس کو معاف نہیں کرتے، جو معاف نہیں کرتا وہ شیطان ہے۔ اب دیکھیں عرفاء نے کمال بات سمجھائی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ کی کسی اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، عزیز کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، فرماتے ہیں آپ اپنے نفس کو 100 عذر پیش کریں، 70 عذر پیش کریں اپنے نفس کو کہ یار یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، ہاں جی، عذر پیش کریں جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا 70 عذر خود اپنے نفس کے سامنے اپنے بھائی کے پیش کر، اس وجہ سے یہ ہو گیا ہوگا، اس وجہ سے ہو گیا ہوگا، اس وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ تو فرمایا اگر 70 عذر پیش کرنے کے باوجود تیرے نفس کے اندر ملائمیت نہ آئے، نرمی نہ آئے، ملان اور محبت کا جذبہ پیدا نہ ہو، تو فرماتے پھر اپنے نفس کو ملامت کر، اے کتے تیرے اندر اتنی قساوت ہے کہ تیرا بھائی 70 عذر پیش کر رہا ہے، معافی کے لیے 70 وہ عذر پیش کر رہا ہے اور تو پھر بھی معاف نہیں کر رہا، تو پھر اپنے نفس کو سمجھا، ذہن میں رکھ ایک دن آنے والا ہے تو بارگاہ رب لم یزل میں پیش ہوگا اور تو عذر پیش کرے گا، اگر اس نے عذر تیرا قبول نہ کیا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر بھی نفس نہیں مانتا تو اس کو سمجھاؤ کہ اے کتے تیرے اندر کتنے عیب ہیں، کتنے نقص ہیں تیرے اندر، کتنے گناہ ہیں تیرے اندر، اپنے رب کے حلم کو دیکھ، اپنے رب کی بردباری کو دیکھ، اپنے مولا کے درگزر کو دیکھ، وہ تیرے عیبوں پہ پردہ بھی رکھتا ہے اور کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، درگزر بھی کرتا ہے۔
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کے عیب کو چھپا لیتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر دے گا. سنیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنا غصہ نکالنے کی پوری طاقت رکھتا ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو ضبط کر لے, اپنے غصے کو روک لے, میرے آقا نے فرمایا ہے غصہ ضبط کرنے والے تیرا یہ انعام ہے, اس صبر کے صلے میں اللہ تیرے دل کو ایمان سے اور اپنی محبت و معرفت کے نور سے معمور کر دے گا. آپ اندازہ کریں, آپ تسبیحاں پڑھیں, وظیفے کریں, اللہ اللہ کریں, یہ چیز نہیں. لوگ ساری زندگی عبادتیں کرتے ہیں, ریاضتیں کرتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, مگر بات نہیں بنتی. فرمایا بندے اگر تیرا یہ کتا نفس مجاہدوں سے بھی نہیں مرتا, ریاضتوں سے نہیں مرتا, ساری رات جگانے سے نہیں مرتا, سارا دن بھوکا پیاسا رکھنے سے نہیں مرتا, ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے مجاہدات کروانے سے نہیں مرتا, تو پھر ایسا کر اس کتے کو ذلت کی زہر دے, ذلت کی زہر دے, اس کو ذلیل کروا. یہ ذلت کی زہر سے ایسے مر جاتا ہے, یہ ذلت کی زہر سے مرتا ہے. کسی شے سے اتنی جلدی نہیں مرتا جتنی دیر یہ ذلت کی زہر سے مرتا ہے. میں بھی آپ کو حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں لے چلوں گا, آپ کو سواد نہ آئے تو پھر کہنا. وہ عزیزان محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, بندے کو غصہ آیا, یہ میں بڑی محبت سے آپ کو سنا رہا ہوں, جس محبت سے آپ آتے ہیں نا اسی محبت سے میں پڑھ کے لکھ کے لاتا ہوں کہ آپ آئے ہیں تو آپ کو کچھ حاصل ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے کو غصہ آیا اپنی بیوی پہ, اپنے دوست پہ, کسی پہ, شاگرد پہ, نوکر پہ, ملازم پہ غصہ آ گیا اور اس نے غصے کو پی لیا. آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہا تھا. میرے آقا تشریف لے حضور نے فرمایا اور کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا غلام ہے. فرمایا تو بھی تو کسی کا غلام ہے, اتنا کو مار جتنی کل مار سہ سکے. آج تیرا تسلط ہے, مار لے جتنا مارنا ہے, ایک قیامت کا دن آنے والا ہے, پھر تیرے آقا نے تجھ سے پوچھ گچھ کرنی ہے. اتنا کو مار جتنی پھر آگے تو مار سہ سکے. یہ میرے آقا نے پیغام دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو غصہ آیا, اس نے غصے کو پی لیا. قیامت کے دن رب ذوالجلال حوروں کی قطاریں لگوا دے گا, حوروں کو قطار اندر قطار کھڑا کر دے گا. اور یہ ہرگز نہ بھولیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی حور جو ہے اس کا حسن, اس کا جمال ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہاں عورت جتنی مرضی حسین ہو, اس کو پیشاب بھی آتا ہے, پخانہ بھی آتا ہے, ماہواری بھی آتی ہے, نفاس کا خون بھی آتا ہے, پسینہ بھی آتا ہے, جسم سے بدبو بھی آتی ہے, بیمار بھی ہوتی ہے, بڑھاپا بھی آتا ہے, آج حسن جوانی ہے کل کو زوال بھی لگ جاتا ہے. میرے بندے میں تجھے جنت میں وہ بیوی عطا کروں گا جس کو نہ کبھی پیشاب آئے گا, نہ پخانہ آئے گا, نہ پسینہ آئے گا, نہ بدبو آئے گی, نہ حیض آئے گا, نہ نفاس آئے گا, نہ بیمار ہوگی, نہ کبھی مرے گی, نہ کبھی لڑے گی. ایسی تجھے بیوی دوں گا. اور حسن کا عالم یہ میرے آقا نے فرمایا یہ چھنگلی ناخن برابر آسمان سے نیچے کر دے تو دنیا میں یوں لگے جیسے سورج نکل آیا ہے. اور حسن کا یہ عالم کہ اگر کھاری کنویں کے اندر تھوک دے تو اس کا میٹھا پانی ہو جائے, اس کا پانی میٹھا ہو جائے. تو فرمایا ایسی حوروں کی اللہ کی تاریں لگوا دے گا. توجہ کرنا, ایک بار غصہ ضبط کیا, ایک بار اللہ نام لے کے کہے گا اے میرے بندے فلاں میری بندی پر تجھے غصہ آیا تھا اور تو غصہ پی گیا, تو غصہ پی گیا, فلاں دوست پہ غصہ آ گیا, نوکر پہ غصہ آ گیا اور تو میری رضا کی خاطر غصے کو ضبط کر گیا. اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے اس غصے کو ضبط کرنے کا صلہ یہ ہے, یہ حوریں قطار اندر قطار کھڑی ہیں, اس کے صلے میں جو حور پسند ہے جا ساتھ لے جا. یہ ایک غصہ
ضبط کرنے پر ہے، ضبط کرنے پر۔ تو پھر جتنی بار آپ نے ضبط کیا ہے، اب 70 کا عدد ہی ٹوٹ گیا ساجی، 70 کا عدد ہی ٹوٹ گیا۔ آپ دن میں 100 بار غصہ ضبط کریں اس کے لیے، اللہ ہر بار کے بدلے ایک حور عطا کرے گا۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار پاک نے فرمایا بتاؤ سب سے بڑا بہادر جری پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جو اکھاڑے میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، زیر کر دے، وہ پہلوان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بڑا پہلوان کون ہے۔ سب سے بڑا پہلوان بہادر جری پہلوان کی آؤ میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ آقا کون ہے؟ فرمایا جب اس کو غصہ آئے نا اپنے غصے کو قابو کر لے، بس سب سے بڑا پہلوان وہ ہے، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو ضبط کر لے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، توجہ ہے، بندے کی بیوی نے کھانا پکایا، وہ بھی انسان ہے جس طرح ہم بھول جاتے ہیں، ہم میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ عورت نے کھانا پکایا، اس میں نمک زیادہ ڈل گیا، کھانا خراب ہو گیا، آپ کو بہت غصہ آیا کہ بھوک لگی تھی، کھانا کھانے کا ٹائم تھا، سارا کھانا خراب کر دیا سر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا 1 منٹ میں برتن شرتن سارے توڑ دیتے ہیں، جو ہاتھ میں آتا ہے عورتوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور من من کی گالیاں نکالتے ہیں۔ فرمایا میرے آقا نے ایسا بندہ، اس کی بیوی نے کھانا پکایا، نمک زیادہ ڈل گیا، کھانا خراب ہو گیا، اس کو غصہ بہت آیا مگر وہ صبر کر گیا، اس نے غصے کو ضبط کر لیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، وہ پھنس جائے گا، آرڈر ہو جائے گا دوزخ لے جاؤ، فرشتے لے جا رہے ہوں گے، رب کائنات فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، ایک دن میری بندی نے کھانا پکایا تھا، نمک زیادہ ڈل گیا تھا، اس کو غصہ بہت آیا، میری خاطر یہ غصہ پی گیا، آج میں نے بھی غصہ پی لیا، میں بھی معاف کرتا ہوں، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم لوگ خصوصی طور پہ ہمارے مسلک میں ہم لوگ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اولیاء و صالحین علیہم اجمعین سب سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، ان کی تعلیمات کو نہیں اپناتے۔ دیکھیں آپ کو میں سناؤں، سیدنا علی بن امام حسین علیہ السلام، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں، ان کا نام ہے علی اکبر۔ لکھا ہے کہ علی اکبر سرکار آپ وضو کر رہے تھے، اب 7 طریقہ بھی سکھاتے ہیں کیسے غصہ ضبط کرنا ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں اور دوران وضو باندھی وضو کرا رہی تھی لوٹے سے، اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، آپ کے منہ پہ لگا، منہ زخمی ہو گیا، کپڑے سارے خراب ہو گئے، آپ کو غصہ آیا، ایسے غصے سے نگاہ اٹھا کے دیکھا، اب وہ بارگاہ عطرت رسول کی پروردہ تھی، وہ عطرت رسول کی بارگاہ سے پروردہ تھی، پرورش پائی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کو غصہ آ گیا، باندھی ہے، کنیز ہے، جب غصہ آ گیا تو اس نے فوراً پڑھا والقاظمین الغیظ، اللہ کے بندے غصے کو پی جاتے ہیں، فرمایا اے باندھی جاؤ، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، جاؤ تمہیں ہم نے آزاد کر دیا ہے۔ عزیزان محترم آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے اس طرح سے نوازا جاتا ہے۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس طرح اپنا غصہ پی جائیں تو آپ اندازہ کریں اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ سنیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے اپنا غصہ پی جائے، ہم دیکھو نا انا کا مسئلہ بنا لیتے لے میرے کو بولا ہوئے، یہاں ہر بندہ فرعون کو گالیاں نکالتا ہے۔ میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں، میں تم ہم سب کا حال یہ ہے، جس بھی کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ غور سے دیکھیں، خدا کی قسم وہ فرعون بنا ہوا ہے۔ آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، ان کی آنکھیں دیکھیں کہاں ہیں، ان کا اخلاق دیکھیں، سمجھے؟ ہم ہر کوئی اپنی فرعون کو برا کہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے میں بھی فرعون بنا ہوا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اگلے کو معاف کر دے، صبر کر جائے، ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا، ہمارے اندر بڑا تکبر ہے، بڑی خود پسندی ہے، میرے آگے سے بولتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے غصہ ضبط کر لے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری بےزتی ہو گئی، وہ عزتیں دینے والا میں رب کہتا ہوں، اے میرے بندے دنیا کی نگاہ میں بھی تیری عزت بڑھا دوں گا اور میری نگاہ میں بھی تیری عزت بڑھ گئی۔ اب بندے تیری مرضی ہے، مالک کی بارگاہ میں تو بلندی اور قربت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ فرمایا کسی کو معاف کرنے سے بندے کی عزت گھٹتی نہیں، بندے کی عزت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے جی، دل پہ لکھنا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، یہ میں چن کے ڈھونڈ کے لایا ہوں بڑی محنت سے، دل پہ نقش کرنا، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوست کو، عزیز کو، کسی کو بھی معاف کر دیتا ہے، چاہے تو غصہ نکال سکتا ہے، گزر بچا سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، مگر اللہ کی خاطر معاف کر دے، میں میرے بندے قیامت کا دن لانے دے تجھ سے حساب ہی لے لوں گا، بغیر حساب کے بخش دوں گا، بغیر حساب کے بخش دوں گا۔ پھر آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، اے میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا معبود ہوں، تمہارا الہ ہوں، تمہارا خالق مالک رازق ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، میں اعلان کرتا ہوں میرا کوئی بھی تم نے قصور کیا ہے معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دوں گا۔ اب آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دو، واہ واہ واہ، گویا کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی، اللہ فرماتا ہے میری سنت پہ چلو، میں معاف کر رہا ہوں تم بھی معاف کر دو، واہ واہ۔ یعنی بالفاظ دیگر فرمایا میں نے حقوق اللہ معاف کر دیے ہیں، تم حقوق العباد معاف کر دو۔ پھر صلہ اور اجر یہ ہے کہ تو حقوق العباد معاف کرا، اس سے نے زیادتی کی، اس نے حق مارا، میری خاطر صبر کر جا، قیامت کے دن تجھے عزت دوں گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور سنیے حضرت امام زین العابدین شہزادہ اہل بیت، عطرت رسول کے عظیم پھول، خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چشم و چراغ، آپ جانتے ہیں زین العابدین آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس لیے آپ کو امام زین العابدین کہتے ہیں، آپ عبادت بہت کرتے تھے، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ کا لقب سجاد بھی ہے، سجاد اس لیے کہتے ہیں آپ سجدے بہت کرتے تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں امام زین العابدین ایک دن اور ایک رات میں روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے، اور دن اور رات میں ایک ساتھ قرآن بھی پڑھتے تھے۔ یہ حضرت امام زین العابدین ہیں، توجہ کرنا، بڑی مجھے یہ بات پڑھ کے بڑی چس آئی، اتنی ایمانی حلاوت نصیب ہوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت امام زین العابدین سرکار کو پتہ چلا کہ کوئی آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کو پس پشت برا بھلا کہتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا، وہ غیبت کرنے والے کو فرمایا، بھائی
اگر تو سچا ہے، اگر یعنی میرے بارے میں جو تو خیال کرتا اور کہتا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اگر میں واقعتاً ویسا ہوں، اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ ہائے ہائے ساجی، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے، اگر میں سچا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے۔ کتنی پیاری بات فرمائی، کتنا پیارا جملہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی آپ کو گالیاں دینے لگ گیا، برا بھلا کہنے لگ گیا، گالیاں دے رہا تھا آپ کو۔ آپ نے فرمایا بھائی ہمارا حال تم نہیں جانتے ہو، ایسے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ تم ہمیں جانتے نہیں، ہمارے واقف ہی نہیں ہو، تو کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ پھر آپ نے حضرت امام زین العابدین سرکار نے پھر آپ نے اس کو 1000 درہم دیا، 7 کپڑے دیے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہتا ہے حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ امام المرسلین کے شہزادے ہیں، آپ واقعی امام المرسلین کے نواسے ہیں۔ تو یہ یعنی ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، اسلاف نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اگلے کا دل اخلاق سے وہ پیار سے۔ امام اعظم حنیفہ کو پتہ چلا کوئی آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ نے تشت کے اندر کافی سارے تحفے رکھے اور گھر تشریف لے گئے اس کے۔ وہ آیا تو آپ نے فرمایا بھائی یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرماؤ۔ اس نے جی یہ کس وجہ سے جی؟ آپ نے فرمایا یار تجھے پتہ نہیں ہے جب کوئی بندہ غیبت کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کی طرف چلی جاتی ہیں جس کی اس نے غیبت کی ہے، اور جس کی غیبت کی اس کے گناہ اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا یار فضول جی آگے نیکیاں کر کر کے مینوں گلائی جا رہے ہیں تو میں کہ تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تو وہ رو پڑا حضور آپ نے میری اصلاح کر دی، آج کے بعد میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ ہم سب کو چاہیے یہ والا اخلاق اپنائیں، سمجھے؟ ہم لکڑ لے کے جناب آستینے چڑھا کے سیدھے ہو جاتے، تو مینوں اج کیا ہے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سنیے سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ آپ نے دیکھا آپ ایک یہودی کے پاس سے گزرے، لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، مگر آپ نے اس کی برائی نہیں کی، یہ بڑی خاص بات ہے، آپ نے اس کی برائی نہیں کی، آپ نے اس کو اچھا کہا۔ کسی نے کہا جی سارے تو اس کو برا کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار انہوں نے برائی سٹاک کی ہوئی ہے وہ وہی دیتے ہیں، میں نے اچھائی سٹاک کی ہے، میرے پاس برائی ہے نہیں، میں اچھائی دیتا ہوں۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اور جس کے اندر گند بھرا ہوا ہے وہ منہ سے گند ہی نکلے گا، جس کے اندر صالحیت آ گئی ہے، تقویٰ آ گیا ہے، خوف خدا آ گیا ہے، سیرت مصطفی میں فنا ہو گیا ہے، جب وہ بولے گا اس کی زبان سے خیر ہی نکلے گی۔ سمجھے بات؟ اس کی زبان سے خیر ہی نکلے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 شخص اپنے غصے کے باعث ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ 3 آدمیوں کو اگر غصہ آ جائے تو ان پر ناراض نہ ہو، ان کو ملامت نہ کرو۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا مریض، بیمار رہ رہ کے اس کے اندر چچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اس کو غصہ آئے تو اس کے غصے پر ناراض نہ ہوا کرو۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا مسافر، جو گھر سے دور آیا ہوا ہو، سفر کی صحبتیں مشقتیں برداشت کر کر کے اس کا بھی دل تنگ ہو گیا ہوتا ہے، اس کو بھی بہت غصہ آتا ہے، مسافر پر بھی اگر تمہیں غصہ آئے تو درگزر کرو، اس کے غصے پہ ناراض نہ ہو۔ نمبر 3 فرمایا روزہ دار، روزہ دار صبح تا شام بھوکھا پیاسا رہ کے ہاں جی تو اس کو بھی بہت غصہ آتا ہے، فرمایا اس کو بھی غصہ آئے تو درگزر کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشار فرمایا، توجہ کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا جو جنت میں جانے کا سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ عمل جنت میں لے جانے کا باعث ہے، جانتے ہو کیا؟ آقا نہیں، آقا علیہ السلام نے غصے کو ضبط کر لیا، غصے کو ضبط کر لیا۔ فرمایا جو اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح کے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں عزیزان محترم، سنتے جائیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، لجپال آقا مجھے نصیحت فرمائے۔
فرمایا نصیحت یہ ہے کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ وہ پھر دوسری طرف سے آ گیا، کہتا آقا مجھے کوئی نصیحت ہی کر دیں۔ فرمایا نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ وہ پھر ادھر آ گیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، میں غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کئی بار یہی سوال کیا، میرے آقا نے ہر بار یہی فرمایا غصہ نہ کیا کر، اور فرمایا تو اس کو معمولی بات سمجھ رہا ہے؟ فرمایا ہر شر کی جڑ غصہ ہے، بس جب تو غصے کو قابو کر لے گا تمام شرور سے محفوظ ہو جائے گا، تمام شرور سے محفوظ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے۔ توجہ کرنا، شیطان آگ سے بنا ہے، اور آپ آگ کو بجھانا چاہیں تو اوپر پانی ڈالیں۔ فرمایا تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ غصہ آئے تو وضو کر لو، اپنے جسم پہ پانی ڈالو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اگر تمہیں غصہ آئے تو اپنی حالت بدل لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پیو، درود پاک پڑھو، ہاں جی، سامنے سے ہٹ جاؤ، یا اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنے لگو، ہاں جی، 2 نفل پڑھن تک غصہ خود ہی ختم ہو جائے گا، ماشاء اللہ۔ عزیزان محترم، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ اس نے کہا حضور اس شخص نے کہا حضور مجھے نصیحت کرے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا حضور میں کیا کروں، میری طبیعت ہی غصے والی ہے، ایسے منٹ میں مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، تیری طبیعت غصے والی، بڑا غصہ آتا ہے، تو میری نصیحت یہ ہے جب تجھے غصہ آئے نا، زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھا کر، زبان کو اور ہاتھ کو قابو میں رکھا کر، بس پھر تیرا غصہ تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر عزیزان محترم، اس کے اوپر پھر محدثین بیان کرتے ہیں ہم نے ہر معاملے میں رہنمائی تو حضور کی بارگاہ سے لینی ہے۔ ہمارے لیے اسوہ اللہ نے حضور کی ذات انور کو بنایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی، حضور کے خادم، حضور کی بارگاہ کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال تک آقا علیہ السلام کے گھر میں خادم رہا۔ 10 سال، بچہ تھا چھوٹا جب میرے والد صاحب نے خدمت کے لیے چھوڑا۔ کہتے 10 سال میں نے حضور کی اور حضور کے گھر والوں کی خدمت کی ہے۔ آقا کے لوٹے بھرتا رہا، مصلے بچھاتا رہا، حضور کے پاؤں دباتا رہا، ہاں جی، دودھ لے آیا، سبزی لے آیا، گھر کے کام کرتا۔ کہتے لوگوں خلق مصطفیٰ یہ ہے، 10 سال میں نے ایک مرتبہ بھی حضور کو غصے میں نہیں دیکھا، ایک بار بھی غصے میں نہیں دیکھا ہے۔ بلکہ مجھ سے کوئی نقصان ہو جاتا، کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو گھر والے ڈانٹتے کہ تو نے یہ نقصان کر دیا ہے، تو سرکار فرماتے اور انس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو، انس کا کیا گناہ ہے، تمہارے برتن کی عمر ہی ختم ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ توجہ کرنا، بڑی پیاری بات سناؤں آپ کو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بخاری شریف کا درجہ قرآن کے بعد آتا ہے، اور میں نے پڑھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیث یاد تھی، اور بخاری شریف کے اندر جو آپ نے حدیثیں لکھی ہیں وہ ٹوٹل 7375 ہیں۔ تکرار حذف کر دیں، یعنی ایک ہی حدیث کئی بندے روایت کر رہے ہیں، تکرار آپ نکال دیں تو ٹوٹل بخاری شریف کی 4000 حدیثیں ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بخاری شریف کو لکھنے لگا تو میں جب بھی آ کے حدیث لکھنا چاہتا میں پہلے غسل کرتا، عالی شان پوشاک پہنتا، خوشبو لگاتا، پھر باوضو 2 نفل پڑھتا، پھر حضور علیہ السلام کے معاجہ شریف کے سامنے بیٹھ کے ادب سے عرض کرتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے خدا کی قسم جب بھی گھر جا کے سوتا ہر حدیث پہ حضور کا دیدار ہوتا۔ حضور فرماتے بخاری تو نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عبداللہ بن محمد سیاد فی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بزرگ آپ کے دوست آئے ہوئے تھے آپ کے پاس، جس طرح یہ دروازہ ہے امام بخاری اور وہ آپ کے دوست عبداللہ سیاد جو ہیں، عبداللہ بن محمد سیاد، وہ آپ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک آپ کی کنیز آئی، جلدی جلدی گزری وہاں سے، تو آپ لکھ رہے تھے، وہ دوات پاس پڑی تھی نا سیاہی والی،
روشنائی والی، تو آپ لکھ رہے تھے قلم لگا لگا کے، وہ جلدی سے گزری، اس کا پاؤں لگا تو وہ دوات گر گئی، سیاہی گر گئی، تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے ایسے غصے سے دیکھا، تو آپ نے فرمایا تجھے نظر نہیں آتا؟ تو کہتے تو انو کنے کیسے بوئے چ بہ جاؤ، آپ کو بڑا غصہ آیا، مگر آپ ضبط کر گئے اور آپ نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ جو عبداللہ بن محمد سیاد تھے، یہ بڑی کمال بات ہے، انہوں نے کہا حضور چہ جا کے آپ اس کو مارتے پیٹتے ڈانٹتے، آپ نے اس کو آزاد ہی کر دیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ یار مینوں حضور دی حدیث یاد آ گئی، ہائے ہائے مجھے میرے آقا کا فرمان یاد آ گیا، سرکار مجھے بھی سنائیں، ماتے مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بندے جب تجھے غصہ آئے تو غصہ پی جائے، تو جب مجھے تجھ پہ غصہ آئے گا میں بھی پی جاؤں گا۔ واہ واہ، بات سمجھ آئیے؟ اے میرے بندے جب تجھے کسی پہ غصہ آئے تو غصہ پی جا، جب مجھے تجھ پہ غصہ آئے گا تو میں کہوں گا یہ بندہ ہو کے غصہ پی جاتا ہے، میں رب ہو کے کیوں غصہ نہ پیا، میرے بندے میں بھی غصہ پی جاؤں گا۔ واہ واہ واہ۔ پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تجھے غصہ آئے تو اسے پی جا، جب تجھے، فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم جب تجھے غصہ آئے اسے پی جا، جب مجھے تجھ پہ غصہ آئے گا میں پی جاؤں گا۔ اور فرمایا ابن آدم اگر تجھے غصہ آئے غصے کے وقت مجھے یاد رکھے گا تو کل قیامت کو دن جب تو میرے پاس آئے گا مجھے غصہ آئے گا تو میں تجھے یاد رکھوں گا۔ واہ واہ، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ آپ اندازہ کریں، پھر آپ دیکھیں یہ میرے شیخ ہیں عبدالسلام صاحب نقشبندی مجددی، ان کی کتاب حیات القلوب، یہ انہی چیزوں کے اوپر انہوں نے بڑی زبردست لکھی ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام میں تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے، جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور برا وہ ہے جس کو غصہ آئے بھی جلدی اور جانے کا نام نہ لے، وہ برا آدمی ہے۔ سنیے جی، حضرت حکیم لقمان جن کے نام پر قرآن پاک کی صورت ہے، جن کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے 3 آدمی 3 موقعوں پہ آزمائے جاتے ہیں، 3 آدمی 3 آدمیوں کا پتہ 3 موقعوں پہ چلتا ہے، 3 موقع پہ پرکھا جاتا ہے۔ فرمایا کوئی لاکھ کہتا پھر جی میں بڑا حلیم ہوں، بڑا بردبار ہوں، بڑا صبر والا ہوں، فرمایا اس کو غصے سے پرکھا جاتا ہے، پتہ اس وقت لگتا ہے جب اس کو کسی پہ غصہ آ جائے، اگر بوقت غصہ ضبط کر جائے، اپنے آپ پہ قابو رکھے تو فرمایا وہ واقعی حلیم ہے۔ اور ایسے لاکھ کہتا پھر جی میں بڑا حلیم ہوں، بڑا بردبار ہوں، وہ حلیم بردبار نہیں ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو سناؤں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب بھی کسی سے دوستی کرنے لگو نا پہلے اس کو غصہ دلا کے دیکھو، پہلے اس کو خود غصہ دلاؤ، خود غصہ دلاؤ، اگر وہ غصہ نہ کرے آگے سے مسکراتا رہے، حلم کا اخلاق کا دامن نہ چھوڑے تو پھر آپ اس کو نہ چھوڑو، پکڑ دو، وہ لائق ہے اس کے کہ آپ اس کو دوست بنا لو۔ سمجھے بات؟ تو نمبر 2 فرمایا بہادر آدمی، لا کوئی کہے جی میں بڑا بہادر ہوں، بڑا جری ہوں، فرمایا یہ تو میدان میں پتہ چلے گا نا، میدان جہاد میں، میدان کارزار میں پتہ چلتا ہے کون بہادر ہے اور کون بزدل ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا بھائی احتیاج کے وقت، ہم سب کہتے ہیں جی اسی بھائی ہیں جی، تو میرا بھائی ہے نہیں، فرمایا جب بندے کو محتاجی آ جائے، مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف غم گھیر لے، بھائی وہ ہوتا ہے جو اس وقت آ کے مدد کرے، جو آپ کی مدد نہ کرے، آپ کی حاجت پوری نہ کرے، وہ لاکھ کہتا پھرے میں تیرا بھائی ہوں، کہے کا بھائی ہے؟ بات سمجھے میری؟ ہم آرام سے کہتے ہیں جی میرے بھائی ہوتا، ہاں میرے بھائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی بیٹے بھائی تھے آپس میں، سر جی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی آپس میں حابیل اور قابیل، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر ڈالا، حسد کیا، تو وہ کہتے ہیں بھائی کہنے والے یہ بتا حابیل ہے کہ قابیل ہے؟ افسر بھائی کہہ رہے ہو یہ بتاؤ حابیل ہو کہ قابیل ہو، کون سے بھائی ہو؟
سمجھے بات. اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا ہے، وہ بھی بھائی تھے، وہ بھی بھائی تھے. تو صحیح بھائی وہ ہے جو دکھ نہ دے بلکہ آپ کا دکھ دور کرے، آپ کی مشکل میں آپ کی مدد کرے، وہ بھائی ہوتا ہے. پھر سنیے ایک بڑی زبردست نصیحت کی بات ہے. ایک تابعی کہتے ہیں جس نے حضور کے صحابی کی زیارت کی ہو، ان کی کسی نے تعریف کی، ان کے منہ پہ تعریف کی، جی آپ بڑے نیک ہیں جی، بڑے صالح ہیں جی، بڑے اچھے ہیں جی. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو میری تعریفیں کر رہا ہے، بڑی کام کی بات ہے. اے اللہ کے بندے تو میری بڑی تعریفیں کر رہا ہے، تو نے کبھی مجھے غصے میں بردبار پایا ہے؟ تو نے مجھے کبھی غصے میں، کبھی ایسا موقع آیا کہ میں تیرے سامنے کوئی غصے کی بات آئی اور میں نے بردباری کی ہو، غصہ ضبط کر گیا ہوں، علم سے کام؟ اس نے کہا جی نہیں. آپ نے فرمایا تو نے کبھی مجھے سفر میں تجربہ کیا ہے، میرے ساتھ مل کے سفر کیا ہے اور تو نے دیکھا ہے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے آپ کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا. پھر آپ نے فرمایا کیا تو نے میرے پاس اپنی امانت رکھ کے تجربہ کیا ہے اور مجھے امین پایا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، یہ بھی نہیں. تو فرمایا اللہ کے بندے ہمیں تعریفاں کری جانا ہے، تنوں کو پتا میں کہ میرا بندہ ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چومے، میرے ساتھ کافی دوست تھے، تو مجھے فرمانے لگے یار آپ نے میرے ہاتھ کیوں چومے؟ میں کہا جی آپ بزرگوں کی اولاد ہیں، صاحب مسند ہیں، اللہ والے ہیں. کہتے ہیں یہ باتیں چھوڑیں، نبی علیہ السلام نے کسی بندے کو جو پرکھنے کا پیمانہ دیا ہے اس کے اوپر آپ نے مجھے لگا کے دیکھا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کا پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ لین دین کر کے. آپ نے میرے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. سرکار نے فرمایا بندے کا پتہ چلتا ہے اس کے پڑوس میں رہ کے، تو میرے پڑوس میں رہ؟ میں نے کہا جی نہیں جی. سرکار نے فرمایا بندے کا پتہ چلتا ہے ساتھ سفر کر کے، آپ نے میرے ساتھ سفر کیا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. تو پھر ہمیں ہاتھ چومی جا رہے تھے، کی پتہ میں کہ میرا بندہ ہوں؟ بات سمجھ آئیے؟ آپ کو کیا پتہ میں کیسا بندہ ہوں؟ بڑی خوبصورت بات آئی. حضور علیہ السلام گزرے ایک جگہ سے، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ایک بھاری پتھر تھا، باری باری اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، باری باری. وہ آپ دیکھتے ہیں نا پہلوان وزن اٹھاتے ہیں، جم میں جا جا کے لوگ وزن اٹھاتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ وزن اٹھائے وہ کہتا جی مجھ سے بڑا پہلوان کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ایک پتھر تھا اس کو باری باری اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. سرکار نے فرمایا اس کو کیوں اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہم چیک کرتے ہیں جو اٹھا لے اس کو کہتے ہیں یہ پہلوان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بھاری چیز نہ بتاؤں، اس سے بھی بھاری چیز نہ بتاؤں؟ تم نمبر لینا چاہتے ہو نا، اللہ رسول کی بارگاہ میں تمہارا نمبر بنے گا اور اللہ رسول کی بارگاہ میں زیادہ وزن اٹھانے والے تم بن جاؤ گے. وزن میں اٹھاؤں؟ بتاؤں؟ جی آقا بتائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، دوست بھائی آپس میں لڑ پڑے، اور فرمایا دونوں میں سے جو صلح کے لیے پہلے چلا جائے اپنے شیطان کو بھی اور اس کے شیطان کو بھی مات دے دے اور معافی مانگ کے بھائی کو گلے لگا لے. فرمایا یہ بھاری سے بھاری پتھر کو اٹھانے سے بھی بھاری چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ فرمایا یہ ہے بھاری سے بھاری چیز اگر تم اٹھانا چاہتے ہو تو اس سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے پڑھا حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں ابن حنفیہ، یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی دوسری بیوی سے ہیں. ہاں جی، جو حضرت مولا علی سرکار اور سیدہ کائنات سے حضرت مولا علی کی اولاد ہے نا اس کو سید کہتے ہیں، جو باقی بیویوں سے اولاد ہے ان کو علوی کہتے ہیں. ابن حنفیہ جو حضرت مولا علی کے دوسری بیوی سے بیٹے تھے، ان کی اور حضرت امام حسین پاک کی کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی. جب ناراضگی ہو گئی تو حضرت امام عالی مقام امام حسین پاک ناراض ہو کے چلے گئے. جو پاس لوگ تھے انہوں نے کہا ابن حنفیہ اب حسین پاک کبھی تیرے ساتھ نہیں بولیں گے، اب کبھی حسین پاک تیرے پاس نہیں آئیں گے. تو انہیں ان کا دل آزاری کی ہے، دل توڑا ہے، دل کو تکلیف دی ہے. ابن حنفیہ نے کہا کہ کہو تو ابھی بلا کے دکھاؤں، اور یہ بلا کے دکھائیں. انہوں نے کاغذ لیا، اس کے اوپر لکھا، ایک رکا لکھ کے آپ کی طرف بھیجا. کسی کو کہا یا امام حسین پاک کو جا کے دے دیں. آپ رکے پہ پتہ کیا لکھا؟ اس نے کہا حضور جہاں تک باپ کا تعلق ہے
تو اس کی وجہ سے آپ میرے اوپر کوئی فوقیت نہیں رکھتے. جو آپ کا باپ ہے وہی میرا باپ ہے. آپ بھی علی کے بیٹے ہیں, میں بھی علی کا بیٹا ہوں. تو جہاں تک ماں کا تعلق ہے تو آپ ماں کی وجہ سے, چونکہ آپ سید المرسلین کی شہزادی, سیدۃ النساء العالمین, سیدۃ النساء اہل الجنہ, سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ہیں. تو سیدہ پاک کی وجہ سے آپ میرے اوپر فوقیت لیے ہوئے ہیں. اور آپ کے نانا نے فرمایا ہے جو معافی مانگنے میں, صلح کرنے میں پہل کرے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. تو چونکہ آپ والدہ کی وجہ سے مجھ پر فوقیت لیے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ صلح میں بھی پہل کر لے تاکہ جنت میں بھی پہلے چلے جائیں. انہوں نے رکا لکھ کے بھیجا. حضرت امام حسین پاک دوڑتے ہوئے آ گئے اور آ کے بھائی کو گلے لگا. یہ چیزیں سیکھیں, یہ بندے کے کام آنے والی ہیں. جب بڑی بڑی آپ کو میں نے لچھے دار تقریریں سنائی ہیں, مگر میری ہر تقریر میں کوشش ہوتی ہے کہ اصلاح کے پہلو کو لیا جائے. عزیزان محترم, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ آگے ہم اولیاء اور صالحین کے حوالے میں آ جاتے ہیں. دیکھیں, میں نے عرض کر دیا کہ غصہ بعض صورتوں میں ضروری بھی ہوتا ہے. حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا غصہ, باپ کی توجہ کریں, باپ کی مار, استاذ کی مار بچے کو, بیٹے کو, شاگرد کو ایسے فائدہ دیتی ہے جیسے بنجر زمین کو موسلا دھار بارش فائدہ دیتی ہے. موسلا دھار. پھر علماء نے عرفاء نے بیان کیا, آپ دیکھیں کہ بچہ بیمار ہو گیا, ڈاکٹر کہتا ہے جی اس کو ٹیکہ لگانا پڑے گا. وہ روتا ہے, وہ چیختا ہے, ہوتا ہے نا, مگر ہمیں بھی پتہ ہے اس کو تکلیف ہوگی, مگر ہم اس کو پکڑ کے زبردستی قابو کر کے ٹیکہ لگواتے ہیں. کیوں؟ کہ تھوڑی تکلیف سہ لے تاکہ بڑی تکلیف سے بچ جائے. سمجھ رہے بات؟ بچے کو پھوڑا نکل آیا, جراح کہتا ہے جی یہ کاٹنا پڑے گا. ہم جانتے ہیں بچے کو بڑی تکلیف ہوگی, سمجھے نا, اور بچے کو تکلیف ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود ہم بچے کے چیخنے چلانے کو نہیں دیکھتے, پکڑ کے زبردستی اس کی جراحت کرواتے ہیں. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں یہ تھوڑی تکلیف سہ لے تاکہ بڑی تکلیف سے بچ جائے. سمجھے بات؟ اسی طرح فرمایا جب استاد شاگرد کو مارتا ہے یا باپ بیٹے کو مارتا ہے تو اس کی بہتری کے لیے مارتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تھوڑی تکلیف سے اس کی زندگی سنور جائے گی, یہ تھوڑی تکلیف سے اس کی دنیا آخرت سنور جائے گی, اس میں انسانیت آ جائے گی, یہ اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کا موجب بن جائے گا. اس لیے استاد مارتا ہے اور مرشد اور شیخ مارتا ہے اور باپ مارتا ہے کہ بچے کی بہتر. تو اس صورت میں اگر آپ بچے کو تھوڑی بہت سزا دیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ والی سزا جائز ہے. اب عزیزان محترم, میں نے باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, بس آخر پہ اولیاء و صالحین کے حوالے پہ ہم آ گئے. آقا علیہ السلام نے 2-3 حدیثیں رہ گئی سنا لو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بھی مسلمان کو کسی بندے کی طرف ایسا اشارہ کرنا جس سے وہ ڈر جائے, ایسا کسی کی طرف ایسا گھورس کے دیکھنا کہ وہ ڈر جائے, یا ایسا کلام کرنا کہ وہ ڈر جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا اشارہ یا ایسی بات جس سے وہ گھبرا جائے, ڈر جائے, فرمایا اس طرح کے اشارے اور کلام کی اجازت نہیں ہے. یہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے, فرمایا کہ حلال نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ کینہ ور وہ شخص ہے, ہم سب اپنے طور پہ بڑے صوفی, بڑے متقی, بڑے نیک بنتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ کمینہ اور کینہ ور وہ شخص ہے جو بات بات پہ جھگڑے کرتا ہے, جو بات بات پہ مباحثے کرتا ہے, بات بات پہ لڑائی ڈالتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل اس کمینگی سے, اس کینے سے پاک ہو جائے تو اپنا یہ وصف پیدا کرو, بات بات پہ لڑا نہ کرو, بات بات پہ جھگڑا نہ کیا کرو. سمجھے؟ پھر آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کمال بات ہے دوستو, دل پہ لکھنا. میرے آقا نے فرمایا کبھی تمہیں غصہ آ جائے, ہم غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں میں ادھروں مر جاؤں, کہہ دیتے ہیں, میں کبھی غصے میں آ کے اپنے آپ کو بد دعا نہ دو.
کبھی غصے میں آ کے اپنی بیوی کو بد دعا نہ دو، کبھی غصے میں آ کے اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، کبھی غصے میں آ کے میرے آقا نے فرمایا اپنے مال وغیرہ کو بد دعا نہ دو۔ فرمایا کہیں ایسا اتفاق نہ ہو جائے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور دعا قبول ہو جائے اور نقصان ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا غصے میں آ کے بد دعا نہ اپنے آپ کو دو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی چیز کو بد دعا نہ دو۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ دل پہ لکھنا، فرمایا ایماندار آدمی یعنی جو صاحب ایمان ہے، ایماندار آدمی اپنی بیوی سے ناراض نہ رہا کرے۔ ایماندار بندہ اپنی بیوی سے، کئی آدمیوں کی عادت یہی ہوتی ہر وقت منہ سجا کے رکھنا، باہر دوستوں سے ملیں گے ہنسی مذاق کھا پی رہے سب، گھر آن گے تو جناب بینچ جو بس قتل کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین اخلاق اس کا ہے، توجہ کرنا، فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال کے تار و ترازو میں، نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بھاری نیکی اس کا حسن خلق ہوگا۔ اور سنیں، فرمایا پھر سب سے زیادہ اچھا اخلاق اس کا ہے جس کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا اخلاق۔ سمجھے، بندے کے خلق کا پتہ چلتا ہے نوکروں کے سامنے، بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، ماتحتوں کے سامنے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی ایماندار کی بیوی، کسی ایماندار آدمی کے لیے مناسب نہیں وہ اپنی بیوی سے ناراض رہا کرے، کیونکہ توجہ کریں آقا علیہ السلام نے کیونکہ فرمایا اگر تجھے اس کی یہ عادت پسند نہیں ہے جس کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا ہے، تو کوئی ایسی عادت بھی ہوگی جو تجھے پسند ہوگی، فرمایا اس کو سامنے رکھ کے درگزر کر لے، کوئی اچھی عادت بھی ہوگی نا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ، آپ دیکھیں بیت اللہ شریف کی کتنی حرمت ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ وہاں مکھی نہیں مار سکتے، مچھر نہیں مار سکتے، جائے حرمت ہے، وہ جائے حرم ہے، حرمت کی جگہ ہے، وہاں پہ مکھی مچھر نہیں مار سکتے، کیوں؟ وہاں اللہ کا گھر ہے۔ اور زمین پر جہاں کعبۃ اللہ بالکل اسی کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ 15 بار، توجہ کرنا، فرمایا کوئی بندہ 15 بار بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ گرا دے، 15 بار بیت المعمور کو شہید کر دے، کتنا بڑا گناہ ہے؟ صحابہ نے کہا یار شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ ہے بھائی کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اب اندازہ کر لیں، ہم سب بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی تسبیحیں پڑھتے ہیں، بڑے اللہ والے بنتے ہیں، بڑے صوفی بنتے ہیں، مگر جاتے جاتے کتنے لوگوں کے دل توڑ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے دل مسل جاتے ہیں، سمجھے بات؟ تو فرمایا کعبۃ اللہ اور بیت اللہ شریف اور بیت المعمور شریف کو 15 بار شہید کرنے سے بھی برا ہے کسی کے دل کو تکلیف دینا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایماندار غصے میں بھی جلدی آتا ہے اور راضی بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں برا وہ ہے، ایسے بھی زندگی میں آپ کو لوگ ملیں گے کہ اس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں گے، میاں صاحب، چوش صاحب، اس کے شر سے کہ اس کو کھڑے ہو کے سلام نہ کیا نقصان پہنچا دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے برا وہ ہے، سب سے کمینہ بدترین وہ ہے جس کے شر سے ڈر کے لوگ اس کو سلام کریں، جس کے شر سے ڈر کے لوگ اس کی عزت کریں۔ اور سنیے دوستو، آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو شخص جھگڑا چھوڑ دے بھلے وہ حق پر ہی ہو، ہم کہتے ہیں جی میں حق پہ ہوں، میرا تو لڑنا بنتا ہے، ناراض ہونا بنتا ہے، میں حق پہ ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے بھلے وہ حق پر ہو، میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں جنت کے جوار میں اس کو مکان میں لے کے دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں جو بندہ جھوٹ چھوڑ دے، جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کے وسط میں گھر لے کے دوں گا۔ فرمایا جو بندہ بدخلقی چھوڑ دے، اخلاق حسنہ اپنا لے، میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں مصطفیٰ لے کے دوں گا۔ آپ اندازہ کرو، سمجھے بات؟ سبحان اللہ،
اب ہم بالکل صوفیہ اور صالحین کے حوال پہ آ گئے ہیں، کافی چیزیں میں نے درمیان سے چھوڑ دی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سے کہا کہ تم ہی ہو جس کو حضرت امیر معاویہ نے جلا وطن کیا تھا، اگر تم نیک ہوتے تو وہ تم کو جلا وطن نہ کرتے۔ انہوں نے آگے سے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، اے دوست میرے سامنے ایک سیاہ گھاٹی ہے، یعنی موت کی گھاٹی ہے، اور ازلی دشمن شیطان گھات لگا کے بیٹھا ہے، اس کا ایمان چھین لوں، اور میری کوشش ہے شیطان سے ایمان بچا کے لے جاؤں۔ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اگر اس گھاٹی سے میں ایمان بچا کے نکل گیا تو پھر تو یہ تیرا برا کہنا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہو گیا کہ میرا ایمان چھن گیا تو فرما پھر میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں جتنا تو برا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی یہودی عورت نے کہا، اب میں بزرگوں کی باتیں سنا رہا ہوں، کسی یہودی عورت نے کہا، اس کا ساتھ کتا تھا، اس نے کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اوے بتا میرے اس کتے کی دم اچھی ہے یا تیری داڑھی اچھی ہے؟ اب آپ سوچیں میرے جیسا آپ جیسا ہوتا تو کوئی جو چیز ہاتھ آتی اٹھا کے مارتا، نہیں تو گالیاں تو ضرور دیتا۔ ابراہیم ادم نے فرمایا، اے خاتون میرے سامنے موت کی گھاٹی ہے، ازلی دشمن شیطان گھات لگا کے بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے ایمان بچا کے نہ لے جا سکے، اور میں چاہتا ہوں ایمان بچا کے لے جاؤں۔ اے یہودی عورت، اگر موت کے وقت موت کی گھاٹی کے اوپر شیطان سے ایمان بچا کے لے گیا تو پھر تو میری داڑھی اچھی ہے، اور خدا نہ خواستہ معاملہ اس کے برعکس ہو گیا پھر تو بھی اچھی، تیرا کتا بھی اچھا، اس کی دم بھی اچھی۔ یہ ہے تعلیمات صوفیاء و اولیاء و صالحین۔ اللہ والے، ایک آدمی بد زبان ہے، اس کی زبان میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ توجہ کرنا، اب خاص پیغام دینے لگا ہوں۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میں جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جاہل مخاطب ہو جائے تو اس کے ساتھ الجھتے نہیں، کہتے ہیں سلام جی، سلام جی، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا طریق ہے، اور اللہ اپنے ولیوں کا خود وصف بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ عقل سے تئی دامن ہے، میرے بندے تو عقل سے تئی دامن نہیں ہے، وہ شعور سے محروم ہے، تو شعور سے محروم نہیں ہے۔ اے میرے بندے، وہ میری معرفت اور میری بارگاہ کی پیشی کے ڈر سے محروم ہے، تو اس دولت سے محروم نہیں ہے۔ میرے بندے یہ بے عقل ہے، تو بے عقل نہیں ہے، اس کے ساتھ الجھ نہیں، سلام کہہ کے آگے چلا جاؤ۔ کہیں فرما وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی دوڑتا ہوا جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ دوڑ پڑے۔ امام غزالی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دوڑتے گئے، وہ بندہ دوڑ پڑا، دوڑتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کے مل گیا اور کہتا ہے جی آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ فرمایا ہاں۔ توجہ کرنا، اس نے کہا جی وہ عیسیٰ جو مردے زندہ کر دیتے؟ فرمایا ہاں وہی ہوں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی؟ میں ہاں بھائی وہی ہوں۔ وہ عیسیٰ جو نبینوں کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے بینائی آزمایا؟ بھائی وہی ہوں۔ مٹی کی مٹھی بھر کے پھونک مارتے پرندے بن کے اٹھ جاتے؟ وہی عیسیٰ بنت مریم؟ میں ہاں وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس نے کہا جی آپ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بات چھوڑ تو بھی دوڑ، یہ بات چھوڑ تو بھی دوڑ۔ وہ بھی دوڑنے لگا، دوڑتا تو پھر پوچھتا جی آپ عیسیٰ روح اللہ ہیں؟ ہاں یار میں عیسیٰ روح اللہ ہوں۔ آپ کوڑیوں کو شفا دینے والے، مادر آزاد اندھوں کو بینائی دینے والے، پرندے بنا کے اڑا دینے والے، مردوں کو زندہ کر، میں وہی ہوں۔ اس نے کہا جی پھر آپ دوڑتے کیوں ہیں؟ فرمایا یار میرے پیچھے ایک جاہل لگا ہوا ہے، میرے پیچھے ایک
جاہل لگا ہوا ہے. اس نے کہا جی آپ تو مردے زندہ کر دیتے ہیں اور جاہل سے بھاگ رہے. ماں بھائی مردہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جاہل کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. یہ میرا پیغام ہے، کاش یہ آپ کے دل میں اتر جائے. آج کے بعد کسی جاہل کے ساتھ نہ لڑو. وہ جاہل ہے، جہالت کے باعث آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، الجھ رہا ہے، تو آپ بھی اگر اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں تو آپ بھی جاہل ہیں، آپ بھی جاہل ہیں. خدا کے محبوبوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. سنیں، ایک شخص نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے کہا، اے بدترین بوڑھے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کتنا غصہ آتا. اس نے کہا بدترین بوڑھے. سالم نے کہا، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، میرے خیال میں تم سچائی سے دور نہیں گئے ہو. اس نے کہا بدترین بوڑھے، بدترین بوڑھے. تو آپ نے آگے سے کیا کہا؟ میرے بھائی تم سچائی سے دور نہیں گئے. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، میں بڑا برا ہوں. ہاں جی. ایک بندے نے کسی اللہ کے ولی کو کہا، اور ریاکار، دکھلاوے کے لیے عبادت کرتا ہے. آگے سے ہنس کے فرمان لگے، یار اللہ دی قسم تو ہی بندہ جنہیں میں نے پہچان لیا ہوئے. واہ واہ واہ. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ خدا کے محبوبوں کا طریقہ رہا. سمجھے بات؟ بس ایک دو باتیں بزرگوں کی سنا کے بعد ختم کر دوں گا. اب آپ کو سناؤں کہ کس طرح اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے کس طرح اپنے غصے کو ضبط کرتے تھے. اس میں پورا آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پڑھیں، پورا حضور کی سیرت اقدس میں، حضور کے اخلاق کے باب میں حضور علیہ السلام کے اتنے واقعات ہیں. حضور علیہ السلام نے جہاں درگزر کیا، صبر کیا، معاف کیا. وہ وحشی جس نے حضور کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کو نیزہ مارا، شہید کر دیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آیا مکہ فتح ہونے کے بعد، حضور کو میرے لیے بھی جگہ ہے. فرمایا اگر میں معاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا، جا تجھے معاف کر دیا. مگر اتنی بات کہتا ہوں، مجھے میرے چچا سے پیار بڑا تھا. جب تو میرے سامنے آتا ہے میرے زخم تازہ ہو جاتے ہیں. میرے سامنے نہ آیا کر. مگر معاف کرنے کی بار مصطفیٰ نے معاف کر دیا. ہندا نے سینہ چیر کے کلیجہ نکال کے چبایا، سیدنا امیر حمزہ. اور آپ جانتے ہیں تاجدار کائنات کو اپنے چچا امیر حمزہ سے کتنی محبت ہے. اولیاء نے، عرفاء نے لکھا ہے، خدا کی قسم جو چاہے کہ حضور کی بارگاہ سے میری معافی ہو جائے، حضور کی بارگاہ سے نگاہ التفات نصیب ہو جائے، آقا کی بارگاہ سے توجہات فیض و برکات نصیب ہو، وہ حضور کو کہے آقا آپ کو آپ کے چچا امیر حمزہ کا واسطہ، تو حضور فوراً راضی ہو جاتے ہیں. حضور فوراً راضی ہو جاتے ہیں. حضور کے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ. ہندا نے سینہ چیرا، کلیجہ نکال کے چبایا، ناک کان ہونٹ کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈال کے رقص کیے. اتنی میرے آقا کو تکلیف دی. مکہ فتح ہونے کے بعد ہندا نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے جائے پناہ ہے. فرمایا میں رحمت للعالمین معاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. جا ہندا معاف کر دیا، بس میرے سامنے نہ آیا کر. ابو سفیان آ گئے جو اسلام کی خلاف کوئی بھی جنگ ہوئی ہر جنگ میں شریک ہوئے. مکہ فتح ہونے کے بعد وہ آ گئے، حضور میرے لیے کوئی جگہ. فرمایا میں معاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. جا معاف کر دیا، بس میرے سامنے نہ آیا. اب اندازہ کریں، حتیٰ کہ میرے آقا کے خلق کا عالم دیکھیے. جب مکہ فتح ہوا، آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جب فاتحین آتے ہیں شہروں کو، ملکوں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں. جب آتے ہیں شہروں کو اجاڑ دیتے ہیں، باغات کو اجاڑ دیتے ہیں، جانوروں کو قتل کرتے ہیں، بچوں کے قتل کرتے ہیں، بوڑھوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں اور سینے نکال کے آتے ہیں. مگر تاجدار کائنات آ رہے ہیں. میرے آقا کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ سر انور کوہان پہ لگ رہا ہے. ایک صحابی جوش میں آ گئے، ان کو مکے والے کفار کے ظلم و ستم یاد آ گئے. یہ کیسے ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے. وہ جوش میں آ کے کہنے لگے اے مکے والو، اے کافرو، آج بدلے کا دن ہے. آج تم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے.
جب اس نے یہ بات کہی ہوا نے وہ بات حضور کے کانوں تک پہنچا دی۔ میرے آقا نے فرمایا اب میرے شیر نو میرے کول لیا ہو نا۔ فرمایا کیا کہتے ہو؟ عرض کی آقا ہمیں ان کے ظلم یاد آ گئے، میں نے یہ کہا ہے آج بدلے کا دن ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا یوں نہ کہ بدلے کا دن ہے بلکہ اعلان کر آج معاف کر دینے کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان عظمت مصطفیٰ، سبحان عظمت رحمت للعالمین۔ پھر آپ دیکھیے آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، میں نے بتا دیا فاتحین کیسے کرتے ہیں، شہروں کو تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، مگر حضور نبی رحمت فرما رہے ہیں میرے صحابہ جو ہتھیار پھینک دے اسے کچھ نہیں کہنا۔ واہ واہ۔ میرے آقا فرما رہے ہیں جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ میرے آقا اعلان کروا رہے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر آ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ میرے آقا اعلان کروا رہے ہیں یہ رحمت للعالمین ہے، یہ درگزر ہے، یہ حلم مصطفیٰ ہے، یہ خلق مصطفیٰ ہے۔ وہ ابو سفیان جو ہر جنگ میں شریک ہوتے رہے آج میرے آقا فرما رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی کچھ نہ کہا۔ ہائے ہائے ہائے۔ جو حکیم بن حزام کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے، جڑا بھاگ جاوے اوندا بھی تعاقب نہ کیتا جائے۔ واہ واہ، یہ حضور کا خلق ہے۔ کوئی زخمی ہو جائے اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنے والوں آؤ تمہیں سیرت مصطفیٰ کا مشاہدہ کرواؤں۔ 40 سال کی عمر مبارک تک حضور علیہ السلام کو مکہ میں رکھا گیا۔ اہل مکہ نے میرے آقا کے بچپن کو دیکھا، حضور کے لڑک پن کو دیکھا، سرکار کی جوانی کو دیکھا، زندگی کے 40 برس اللہ نے دکھائے۔ ہر کسی نے حضور علیہ السلام کو شریف کہا، نیک، ہر کسی سے کہلوایا کہ یہ شریف آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ ہر کسی نے تعریف کی۔ جب ہر کوئی صادق کو امین مان گیا، اپنی امانتیں پاس رکھنے لگا، آپ سے فیصلے کروانے لگا، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب اب اعلان نبوت کرو۔ اعلان نبوت کیا، دنیا دشمن ہو گئی۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں اے اللہ کے بندو اگر تم رب کے راستے پہ چل پڑے ہو اور لوگ تمہارے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو اس پر فرماتے ہیں اس بات پہ خوش ہوا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضور کے راستے کے لیے چن لیا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو جو ہی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، وہ جو حضور کو صادق و امین کہتے تھے، شریف و نیک نام کہتے تھے، وہ میرے آقا کے دشمن ہو گئے۔ کوئی حضور کو جادوگر کہہ رہا تھا، کوئی شاعر کہہ رہا تھا، کوئی مجنوں کہہ رہا تھا، کوئی غریب یتیم کہہ رہا تھا، کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا تھا، کوئی جان پہ حملے کر رہا تھا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ اپنے محبوبوں کے ساتھ ایسے کیوں کرتا ہے؟ اب کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس لیے اللہ کرتا ہے، آدم علیہ السلام کے پیچھے شیطان کو لگا دیا، ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نمرود کو لگا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کو لگا دیا، حضور کی باری آئی تو حضور کی امت کے سارے فرعون اکٹھے کر کے حضور کے پیچھے لگا دیے۔ فرمایا ایسا کیوں کرتا ہے؟ توجہ کرنا، داتا صاحب کے الفاظ میں بول رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس لیے کرتا ہے کہ میرا بندہ یہ ظاہر والے بندوں کے ساتھ الجھا رہے اور اس کے باطن کے اوپر جو انوار اتر رہے ہیں، اس کو باطناً کشفاً روحانیتاً قلباً باطناً جو ہم نے جمال عطا کیا ہے، جو کمال تک ادھر اس کا دھیان نہ جائے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے اندر جب لوگ اس طرح تکلیف دیتے ہیں تو بندہ اگر نفس کہے بھی کہ تو بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، تو ساتھ ہی نفس اگر تو ایڈا ہی نیک ہوتا تو لوگ تینوں گالیاں دے دے۔ بات سمجھے؟ حضور علیہ السلام آقا علیہ السلام کی سیرت بتا رہا ہوں۔
40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। अब सारे दुश्मन हो गए। फिर 13 साल मजीद हजूर मक्का में रहे, कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाया। आका इस्लाम ने मौजज़ात दिखाए, कमालात दिखाए, अपने हुस्न खुल्क पेश किया। आगे वो गालियाँ देते रहे, पत्थर मारते रहे, कूड़े फेंकते रहे, जादूगर शायर कहते रहे। 53 बरस तक कोई बंदा साबित नहीं कर सकता मेरे आका ने तलवार उठानी तो एक तरफ रही, किसी को बद्दुआ भी दी हो। मेरा ये दावा है। 53 बरस के बाद फिर मक्का से मदीना आ गए अल्लाह के हुक्म से। अब अल्लाह ने फरमाया महबूब बड़ा खुल्क पेश कर दिया, बड़े मोजज़े दिखा दिए, बड़े कमाल दिखा दिए, बड़ा कुरान सुना दिया। अब भी जो नहीं मानता अब तलवार उठा लो। मगर इसके बावजूद खुल्क मुस्तफ़ा बता रहा हूँ, कोई शख्स साबित नहीं कर सकता मेरे आका ने अपनी तलवार से कभी किसी को मारा हो। हजूर ने नहीं मारा किसी को। ये हजूर इस्लाम का अखलाक है। हम हुजूर का उम्मती होने का दावा करते हैं, हुजूर की शफाअत के उम्मीदवार हैं, तो हमें भी चाहिए इस तरह का अखलाक अपनाएं। वज़ीरान मोहतरम, एक दो बुज़ुर्गों की बातें सुना के अब बात ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखें हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला जब किसी को कुछ देना चाहता है, अपने महबूबों में शामिल करना चाहता है, बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं अल्लाह पाक उसके पीछे किसी फ़िरौन को लगा देता है, किसी न किसी फ़िरौन को लगा देता है। अब वो तकलीफ़ देता है, वो ताकतवर बंदा उसको तकलीफ़ देता है, वो उस पर सब्र करता है, सब्र करता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए एक ख़ास मुकाम मुकर्रर किया था, विलायत का एक रुतबा तेरे लिए बनाया था। तेरे पास ऐसी इबादत न थी, ऐसी रियादत, ऐसा ज़ुहद न था कि तू वहाँ तक पहुँच सकता। मैंने रास्ता ये निकाला कि ये ज़ालिम तेरे पीछे लगा दिया है, ये तकलीफ़ देता है, तू सब्र करता है। सब्र के ज़रिए से जहाँ पहुँचाना चाहता है तो वहाँ पहुँच जाता है। आप अंदाज़ा कर। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुल्तानुल फ़ुक़रा बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं अगर तेरी कोई तारीफ़ करे और तुझे उस पर खुशी हो, और तेरी कोई तज़मीम करे, मुज़म्मत करे, तुझे बुरा कहे और तुझे रंज हो, बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं समझ के अभी तो कुछ भी नहीं बना है, अभी तो कुछ नहीं बना है। जिस दिन तू तारीफ़ और तज़मीम से मुस्तग़नी हो गया, कोई तारीफ़ करे या तज़मीम करे, कोई तारीफ़ करे या गालियाँ दे, तुझे कोई परवाह ना हो, तो दोनों चीज़ों से मुस्तग़नी हो जाए, उस दिन समझ लेना खुदा के महबूबों में से हो गया है। सुनते जाइए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं एक दिन बातनन मैंने देखा, मेरा नफ्स मुझे नज़र आया कुत्ते की शक्ल में, बड़ा मोटा ताज़ा था। मैंने कहा ओए मैं तो तुझे सारी रात सोने भी नहीं देता, खाने पीने भी नहीं देता, तो तू इतना मोटा ताज़ा कहाँ से हो गया है? उसने कहा हुजूर आप बाज़ार में जाते हैं? फरमा हाँ जाता हूँ। हुजूर लोग आपके हाथ चूमते हैं? फरमा हाँ चूमते हैं। हुजूर आपको खुशी होती है? मैं हाँ बड़ी खुशी होती, बस ये ना मेरी खुराक पूरी हो जाती। बायज़ीद बुस्तामी फरमा कुत्ते आज कल मैं तेरा इलाज करूँगा। रमज़ान शरीफ का महीना था, रोटी हाथ में पकड़ ली, बाज़ार में चल पड़े, साथ खाते थे तो साथ चलते थे। लोगों ने पकड़ लिया, मार मार के लहू लुहान कर दिया, नाक से, मुंह से, कानों से खून मार के धमोया कर दिया। उन्होंने कहा बली बना फिरता है फकीर, तेनू शर्म नहीं आती? रमज़ान का महीना है, रोज़ा नहीं रखा, तुझे रोज़ेदारों को सामने खाता है। तो जब वो मार के शहर से बाहर फेंक गए, बड़ी देर के बाद जब होश आई, बायज़ीद बुस्तामी मत लोगों, खुदा की कसम मैंने अपने कुत्ते नफ्स को सीधा करने के लिए जानबूझ के 6 बार ऐसे काम किए कि लोगों ने कुफ्र और ज़िंदगियत के फतवे लगा के मार के मुझे शहर बदर कर दिया, अपने कुत्ते नफ्स को सीधा करने के लिए। माथे जब मार के बाहर फेंक गए, होश आया तो मैंने आंखें बंद करके इस नफ्स कुत्ते को देखा तो छोटा भी हो गया सी, हाथ बांध के खड़े, हुजूर माफ़ कर दिया। बोला हुजूर किस तरह इस कुत्ते को मारते हैं? अल्लाह के वली इस तरह मारते हैं इस कुत्ते को। एक शख्स ने कहा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से, हुजूर मुझे 30 साल हो गए, बड़े मुजाहदे किए, बड़े चिल्ले किए, बड़ी रियादतें की, मेरी कोई बात नहीं बढ़ी।
روحانیت ولی بننا تو درکنار، مجھے ولایت کی رمق تک نصیب نہیں ہوئی۔ بھائی بستامی مسکرا پڑے، فرمایا اوئے جو میں کہتا ہوں کار اینج ولی ہو جائیں گا۔ ہاں جی، جب شیخ کامل مرشد کامل بناتے ہیں نا گل تو اینج بنا دیتا ہے۔ حضرت غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، اس نے کہا جی حضور اتنی دیر ہو گئی آپ کا مرید ہوں، میری کوئی گل ہی نہیں بنتی، کوئی لطیفہ ہی نہیں کھلتا، کوئی روحانی ترقی نہیں ہوتے، بار بار کہہ جی آپ کا مرید ہوا ہوں جی، اتنے سبق اسباق بھی پڑھتا ہوں جی، چلے بھی کرتا ہوں، ریاضتیں بھی کرتا ہوں، مراقبہ بھی کرتا ہوں، بات نہیں بنی۔ آپ غصے میں آ گئے، فرمانے لگے اوئے آج تو کوئی عبادت نہیں کرنی، آج تو نے آج کوئی عبادت نہیں کرنی، حتیٰ کہ نماز بھی نہیں پڑھنی۔ حضور نماز بھی نہیں پڑھنی، باقاعدہ نماز بھی نہیں پڑھنی۔ وہ گھر چلا گیا۔ اب جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا، جس طرح ہم روٹی کھاتے ہیں، نفس کی غذا ہے، روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے، سونے بغیر نہیں رہ سکتے، ایسے روح جو ہے عبادت کے بغیر پھر رہ نہیں سکتی۔ اب وہ گھر آ گیا تو اس کا جو سباق پڑھتا تھا اس کو آرام نہ آئے، اس نے چلو یار کچھ نہیں تو میں چلو فرض ہی پڑھ لوں، فرض ہی پڑھ لوں میں۔ مرشد نے سارا کچھ ہی بند کر دیا، چلو یار نفل بھی نہیں پڑھتا، سنتے بھی نہیں پڑھتا، سبق بھی نہیں پڑھتا، چلو فرض ہی پڑھ لوں۔ اس نے فرض پڑھ لیے، پڑھ کے سویا تو تاجدار کائنات کا دیدار ہو گیا، حضور کے قدموں میں گر گیا، رونے لگا۔ آپ نے فرمایا اوئے اپنے پور ذوالنون مصری نو ساڈا سلام کہیں تو کہیں حضور سرکار فرماتے ہیں اور ساڈے امتیاں نو اہیں تو گمراہ نہ کرو، ہمارے امتیوں کو، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ وہ مرید صبح آپ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور ایسے مجھے سرکار کی رات زیارت ہوئی، آپ فل بدی فرمانے لگے اوے لگتا ہے تو فرض پڑھ لے سی، کہنا جی پڑھ لے سی، میں خدا دی قسم سنتا نہیں پڑھیا نہیں نا تو سنتا والے آ کے ملے نا، فرض نہ پڑھیا فرض والا بھی ملے۔ جب مرشد مہربان ہو جاتا ہے نا تو پھر ایسے کرم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک نمبردار تھا، نمبردار، یہ میرا ساری زندگی کا نچوڑ ہے جو میں نے کتابیں پڑھ پڑھ کے اکٹھا کیا اور سارا لے کے آیا ہوں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک نمبردار بزرگوں کے پاس گیا، کہنے لگا حضور مجھے مرید کر لیں، مجھے بھی سلوک تصوف پڑھا دیں۔ انہوں نے فرمایا یار اللہ کے بندے آپ کون سی تیری عمر، جسم میں جان نہیں رہی، ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، تو اب آ گئے ہو کہ مجھے بھی سلوک پڑھا دیں۔ اب نہیں تیری عمر، سارا دن بیٹھا رہا، پاؤں پکڑتا رہا، منتیں کرتا رہا، ترلے مار، نہیں بھائی نہیں اب تیرے تو نہیں بن سکتا۔ چلا گیا، اگلے دن پھر آ گیا، پھر منتیں کرتا رہا، انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، اگلے دن پھر آ گیا۔ 3 دن مسلسل وہ نمبردار بڑا رئیس تھا آ کے ترلے مارتا رہا، آپ انکار کرتے رہے۔ تیسرے دن شام کو جب اس نے بڑی منت سماجت کی، میں اچھا یار کل آئیں پھر دساں گے۔ اس کے آنے سے پہلے ان بزرگوں نے نا بڑا سا ٹوکرا منگوایا، اس ٹوکرے کے اندر ساری سبزیاں رکھوا لیں، آلو مٹر مرچیں ٹماٹر پیاز ہر چیز رکھوا لیں۔ اب وہ نمبردار آیا پھر اور آ کے بیٹھ گیا، حضور میرے پہ بھی شفقت فرمائے، مجھے بھی سلوک پڑھا دیں۔ اور ماں نمبردار نہیں مڑدا، حضور نہیں مہربانی کر دو۔ فرمایا جو ہم کہیں گے کرے گا، جی حضور کراں گا۔ فرمایا ٹوکرا چوکلے سر تے رکھ کے تے آپ نے پینڈ سارا بیچ کے آ۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ڈول جاتا ہے، حضور نہیں میری بھی کوئی عزت ہے کہ گل کر رہے ہیں۔ قربان جاوا اس نمبردار دے انہیں نعرہ تکبیر مارا تو جناب سر تے رکھ لیا، وہ چل پڑا اپنے گاؤں میں جہاں کا وہ رئیس تھا، جہاں لوگ اس کے رعایا تھے، وہاں چلا گیا اور آوازیں دینے لگ گیا، آلو لے لو، ٹماٹر لے لو، مرچیں لے لو، پیاز لے لو۔ لوگ نکل کے بچے عورتیں، وہ نمبردار نو کی ہو گیا، نمبردار پاگل ہو گیا، اللہ معاف کرے سبزی بیچنے لگ پیا۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے کہا میرے مرشد آرڈر ہے۔ وہ ساری سبزی بیچ کے جب گھر آیا تو آپ مرشد کے پاس جب آیا تو آپ نے آتے ہی سینے سے لگا کے شراب کر دیا۔ مریدوں نے کہا حضور اتنی دیر سے ہم مرید ہیں، چلے کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، اور اس کو آتے ہی نواز دیا۔ فرمایا کیڑے چلے کیڑیاں ریاضتاں، جتنی دیر سے 30 سال سے 40 سال سے عبادت کر رہے ہو، کتا نفس تو مرا نہیں، اس نمبردار نے آندے ہی مار دیتا ہے، تیسی نواز دیتا ہے۔ اس نمبردار نے آتے ہی اس بندے نے کہا سرکار
30 साल हो गए, बड़ी इबादत की है, मैंने बात नहीं बनती। आपने फरमाया जो मैं कहता हूँ वो कर, ऐसे तेरी बात बन जाए। मैंने कहा जी क्या? आपने मैं सारे वाल मुड़वा दे, टेंड करवा ले, और एक थैला अखरोटों से और बादामों से भर ले, और जिस तरह हमारा ये महल्ला कालापुर ये चौक है, इधर आ जाए चौक में। फरमाया जहाँ तुझे सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, अपने महल्ले में चला जा, चौक में जाके बैठ जा और ऐलान कर, मेरे सर में जो जितने थप्पड़ मारेगा ना, तमाचे मारेगा, उतने बादाम उतने अखरोट देंगा। उन्होंने कहा सूर्य तो बड़ा औखा काम है। मैं दफ़ा हो जा, तेरा अंदर का कुत्ता तो मरिया नहीं, एक अंदर का कुत्ता तो मरिया नहीं, तू कैसे कुछ बन सकता है? बजा करता रहो इबादत जितनी करनी। अब हज़ूर दाता साहब के दरबार में ले आया हूँ, कश्फुल महजूब पढ़ रहा हूँ। दाता साहब फरमाते हैं, एक बुज़ुर्ग में उनका नाम था अबू ताहिर हरमी। अबू ताहिर वो हरम में बहुत रहते थे। कहते हैं कि वो एक दिन गधे के ऊपर बैठ के अपने मुरीदों के साथ बाज़ार से गुज़रे। किसी बंदे ने आवाज़ दी, उसने कहा जेब तराश आ गया, जेब तराश आ गया, जेब तराश आ गया। वो मुरीद को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे शेख को ये जेब तराश कर रहा है। उसको गुस्सा आ गया, उसने खंजर खींच लिया। उसने कहा इसको कत्ल कर दूंगा, मेरे मुर्शद की, मेरे शेख की गुस्साखी करता है। सारे बाज़ार में हलचल मच गई। हज़रत अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को आवाज़ दी, फरमाया बेटे रुक जा, रुक जा, ठहर जा, अपना इरादा मुलतवी कर दे, आज तुझे ऐसी बात बताऊंगा तेरी बात बन जाए। वो रुक गया, उसको घर ले आए। घर ला के एक संदूक था, ताला लगा हुआ था, उसको खोला। फरमाया इसको उल्ट दे। उन्होंने उल्ट दिया। वो ख़तों से भरा हुआ था, सैकड़ों हज़ारों ख़त थे। आपने माँ ये ख़त खोल के पढ़ के सुना। अब किसी ने ख़त लिखा तो हम मुलक़ब करते हैं ना अपने उस्ताद को, मुर्शद को, जब ख़त लिखते हैं। किसी ने लिखा हजूर शेख तकी, किसी ने लिखा हजूर शेख ज़की, किसी ने लिखा हजूर शेख ज़ाहिद, किसी ने लिखा हजूर शेखुल इस्लाम, किसी ने लिखा कुतुबुल अख़ताब, किसी ने लिखा गौसुल अग़वास, किसी ने लिखा कुतुब दुरा, किसी ने लिखा गौसे ज़मान। आपने ये पढ़ा के फरमाया वो मेरे मुरीद बता, और ये लिखने वालों के लिखने से मैं कुतुब दुरा हो गया हूँ। यूसुफ साहब दाता साहब फरमा रहे हैं, अबू ताहिर ने फरमाया लिखने वालों के लिखने से मैं शेखुल इस्लाम हो गया हूँ कि नहीं हुजूर? और किसी के कहने से लिखने से बंदा गौसे जमा हो जाता है? उसका जी नहीं। तो फरमाया ओ दे कहना मैं जेब तराश हो गया हूँ। हाय हाय हाय। जब किसी के कहने से बंदा कुतुब दुरा गौसे जमा नहीं होता, तो किसी के कहने से जेब तराश हो जाता है। और मैनू तो गुस्सा नहीं आया, तनु हमें गुस्सा ही जा रहा। ये दाता साहब फरमाते हैं। फिर हज़ूर दाता साहब ने अपना लिखा है। आप फरमाते हैं कि मेरी एक मरतबा रूहानी रुकावट हो गई। जब भी मेरी रूहानी रुकावट होती, फरमाते हैं मैं जब भी मेरी रूहानी रुकावट होती, दाता साहब फरमाते हैं, बस आखिरी बात सुना रहा हूँ, जब भी मेरी रूहानी रुकावट होती, दाता साहब फरमाते हैं कि मैं हज़रत बाक़िर बुस्तामी के मज़ार पे जाता, वहाँ थोड़े दिन रह के इबादत करता, तो आपकी तवज्जो से अल्लाह ताला मेरी रुकावट खोल देता। कहते एक मरतबा ऐसी रुकावट आई, बड़ी मैंने इबादत की, बड़ा इस्तिग़फ़ार, बड़ी दुआएं मांगी, न खुले। मैं इधर बाक़िर बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गया। कहते 3 महीने तक मैं चिल्ला कश रहा, 3 महीने बाक़िर बुस्तामी के मज़ार पर, और दिन में 3-3 बार गुस्ल करता। बड़ी इबादत की, बड़ी रियादत की, बड़ा रोया, बड़ी दुआएं मांगी, मगर हमारे रूहानी रुकावट नहीं ख़त्म हुई। फिर मैं खुरासान की तरफ गया। कहते रास्ते में एक जगह मुझे रात पड़ गई। वहाँ मैंने देखा कि कई लोग थे, उन्होंने अपना ज़ाहरी वज़ाक़ता हुलिया बुज़ुर्गों वाला बनाया हुआ था, मगर बुज़ुर्ग थे नहीं। कहते मैंने रात गुजारनी, मैं उनके वहाँ चला गया, खानकाह में रुक गया मैं। कहते जब वो खाना खाने लगे तो उन्होंने मुझे एक ऊँची जगह पे बिठा दिया और ख़ुद मुझसे भी ऊँची जगह पे बैठ गए। और अब वो खाने खाने लगे, तरह तरह के खानों की खुशबुएँ मुझे आ रही थी, और मेरे आगे उन्होंने सब्ज़ फफूंदी लगी हुई उल्ली लगी हुई रोटी, कई दिन की पुरानी रोटी मेरे आगे से फेंक, ओए तू यही खा। हमारे वो मैं रोटी खाने लगा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने नफ्स को कहा है जलील तू ना गफलत किया कर, ना तेरी रुकावट हुआ करे, ना तुझे धक्के खाने पड़ा कर। कहते वो मुझे हकीर समझ रहे थे, मेरा तमस्खर उड़ा रहे थे।
اور میں غصے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا. جب وہ کھانا کھا چکے اب وہ خربوزے کھانے لگے. جو بھی خربوزہ کھاتا وہ چھلکا مجھے مارتا. یہ حضرت داتا بہجت الاولیاء، سلطان الاولیاء، سلطان الاتقیاء، جن کے قدموں میں بیٹھ کر سلطان الہند جیسی ہستیاں کے چلے کرتی ہیں. آج تک صدیاں بیت گئی، کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی درویش درویش نہیں ہو سکتا، کوئی فقیر فقیر نہیں ہو سکتا جب تک داتا صاحب کے قدموں میں حاضر نہ ہو. ان داتا صاحب کی بات سنا رہا ہوں. ماتے وہ چھلکے مارتے رہے. ہر مارنے والا کہتا ہو تیرا نشانہ صحیح نہیں لگا، میرا صحیح لگا ہے. وہ کہتا نہیں تیرا صحیح لگا، میرا صحیح لگا ہے. ماتا وہ مارتے رہے. میں ذلت سہتا رہا. کہتے خدا کی قسم ہے لوگوں، 3 مہینے بعد یزید بستامی کے مزار پر چلا کرنے سے جو بھی منزل نہیں کھلی تھی، تھوڑی دیر نفس کی ذلت سہنے سے منزل کھل گئی. داتا صاحب فرماتے ہیں اس دن مجھے سمجھ آئی اللہ والے اپنے ساتھ جاہل کیوں رکھتے تھے. اللہ والے اپنے ساتھ جاہل کیوں رکھتے تھے کہ وہ بات بات پہ تکلیف دیتے تھے، وہ صبر کرتے تھے اور صبر سے ان کے رتبے اور بڑھ جاتے تھے. سمجھے؟ تو یہ داتا صاحب سرکار کی تعلیمات بھی یہی بتا رہی ہیں. توجہ کرنا. اگر عبادتوں سے بھی بات نہ مرے، ریاضتوں سے چلوں سے بھی کتا نفس نہ مرے، بزرگوں کے پاس جانے سے بھی نہ مرے، اولیاء کے مزارات پر حاضری دینے سے بھی نہ مرے، اس کتے کو پھر ذلت کی زہر دو. ذلت کی زہر سے مرتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی کوئی آیا. اس نے کہا حضور میں نے آپ کی دعوت کی ہے، میرے ساتھ چلیں. آپ چل پڑے. جب گھر کے پاس پہنچا کہنے لگا چل کوئی دعوت نہیں. آپ چپ کر کے واپس آ گئے. وہ پھر آ گیا، کہتا حضور تہاڈے دعوت کی سی. فرمایا چلو. اس کے ساتھ آ گئے. جب دروازے پہ آئے تو کہنا چل کوئی دعوت نہیں کی. اس نے 6 بار بلایا اور 6 بار ہٹایا اور 6ٹی بار وہ قدموں میں گر پڑا. حضور معاف کر دے، میں دیکھنا چاہتا تھا. آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں مان گئے واقعی آپ ولی خدا ہیں. اما اللہ کے بندے، اس میں تجھے کون سی ولایت نظر آ گئی؟ یہ تو کتے کے وصف ہے. بلاؤ تو آ جاتا ہے، دھتکارو تو چلا جاتا ہے. فرماتے جب تک تو اس قدر نہیں اس کتے کو گرا دیتا تب تک تو کچھ نہیں بن سکتا ہے. حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ ساری گفتگو کے اوپر یہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، یہ بات سنا رہا ہوں. خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کئی دن آپ کے پاس رہا خانقاہ میں، بڑا ادب، بڑی محبت، بڑی خدمت. کافی دیر کے بعد اور اس لالچ میں آیا کہ سرکار سے اسم اعظم لے لوں، سرکار سے اسم اعظم لے لوں سرکار سے. ایک دن عرض کرنے لگا حضور مجھے بھی اسم اعظم سکھا دیں. فرمایا نہیں یار نہیں، ابھی تو اہل نہیں ہوا. وہ پھر کئی مہینے آپ کی خدمت کرتا رہا. پھر ایک دن کہنے لگا پاؤں دباتے حضور مجھے بھی اسم اعظم سکھا دیں. میں یار نہیں ابھی اجازت نہیں ہے. پھر کئی مہینے خدمت کرتا رہا. اب دیکھیں نا ہم کہہ دیتے ہیں نہیں مجھے ادھر نظر ہی نہیں ہو رہی. ابھی مرشد جانتا ہوتا ہے کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح بھی نظر رکھا کریں. اللہ اکبر. کافی مہینوں کے بعد اس نے بڑا اصرار کیا، کہتا حضور اب تو بتا دیں، بڑی دیر ہو گئی. فرمایا اچھا یار تو ایسا کر، آج بغداد شریف کے دروازے پہ چلا جا، وہاں جا کے بیٹھ جا، صبح سے لے کے شام تک دروازے پہ تو نے بیٹھنا ہے، اور کوئی واقعہ ہو مجھے آ کے بتانا. مجھے ٹھیک ہے. حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید چلا گیا. وہ جا کے دروازے پہ بیٹھا رہا. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. جب شام ہوئی تو ایک بوڑھے سے دبلے پتلے، بڑے نہیں، بڑے کمزور، بڑے لاتواں، بڑے ضعیف العمر بزرگ آئے. لکڑیوں کا گٹھا باندھا ہوا تھا. جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے گٹھا باندھ کے سر پہ لا رہے تھے. بڑی مشکل سے چل رہے تھے. جو دروازے پہ پولیس والا کھڑا تھا اس نے کہا بابا لکڑیاں اتنے رکھ دے.
انہوں نے کہا یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں گیا ہوں اور یہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لایا ہوں، وہ سارے بھوک سے بلک رہے ہوں گے، یہ لکڑیاں بیچوں گا، جو پیسے ملیں گے ان کا آٹا لے کے جاؤں گا، تو وہ سارے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے، یار تیری مہربانی معاف کر مجھے۔ کہتا تو میں کہا نا لکڑیاں رکھ دیں۔ پھر آپ نے معافی کی درخواست کی، اس نے رکھ کے تماچا مارا اور لکڑیاں چھین لی۔ اب یہ بندہ جو خواجہ جنید بغدادی کا مرید تھا، اس نے یہ سارا واقعہ آنکھوں سے دیکھا، دیکھ کے واپس گیا۔ خواجہ صاحب نے پوچھا بتا کوئی واقعہ، کوئی بات؟ اس نے کہا جی ایسے ایک بزرگ آئے، بڑے نحیف تھے، بڑے کمزور تھے، بڑے بوڑھے تھے، لکڑیاں چون کے لائے تھے، گٹھا بنا کے لائے تھے، اور یہ بازار دربان کھڑا تھا دروازے پہ، پولیس والا اس نے مارا اور لکڑیاں چھین لیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی نے فرمایا اوئے بتا اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ شکور صاحب، اور بتا اگر اس وقت تیرے پاس اسم اعظم ہوتا جس کا تو تقاضا کر رہا ہے، جس کا تو تمنائی ہے، اگر اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ اس نے کہا حضور میں اس کو اڑا کے رکھ دیتا، اس کی ایسی تیسی پھیر دیتا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ فرمایا سونے اور جڑے بابے نو ماریا وہ میرے مرشد اور شیخ ہے، یہ اسم اعظم میں نے ان سے لیا ہے، پہلے انہاں ورگا صبر لے کے آ تو پھر میں تنوں دس دوں۔ ہائے ہائے، سخی سلطان بہو فرماتے ہیں جے جیوندیاں مر رہنا ہووے، جو توجہ کریں، جے جیوندیاں مر رہنا ہووے تاں دیس فقیراں بئیے ہو، جے جیوندیاں مر رہنا ہووے تاں دیس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی سٹے کوڑا وانگ اروڑی سیے ہو، جے کوئی سٹے کوڑا وانگ اروڑی سیے ہو، جے کوئی کڈے گالا میرے جی جی کہیے ہو، ہائے ہائے، جے کوئی کڈے گالا میرے اس نو جی جے کہیے ہو، گلا علماء بھنڈی خاری یار دے پاروں سب سیے ہو۔ فرماتے قادر دے ہاتھ ڈور ساڈی باہو جویں یار رکھے اویں رہیے۔ یہ میرا سبق ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔